سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آخرت پر ایمان لانا ہم سب کے لیے جو ہے واجب ہے، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام خود ایک انسانی شکل میں آ کر جو ہے چند سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اس سوال میں جو یہ تھا کہ قیامت کب قائم ہوں گی اور ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے تعلق سے تفصیلات دی، اس کے اندر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے آخرت پر ایمان، کہ ہم ایمان لائے آخرت پر والیوم الآخری۔ تو آخرت پر ایمان لانا میرے اور آپ کے لیے واجب ہے، ضروری یاد رکھیے۔ اسی طرح وہ جو گھڑی جس کو قیامت کہا جاتا ہے، یہ گھڑی یاد رکھیے اچانک آنے والی ہے۔ قیامت کو ایسی چیز نہیں ہے، ہاں اس کی علامتیں ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ جب قائم ہوں گی، جب آئیں گی تو وہ اچانک آ جائیں گی، اس کے تعلق سے کوئی انٹیمیشن اور کوئی وارننگ نہیں دی جائیں گی، سوائے اس کے کہ چند علامتیں ہیں جس کی تفصیلات الحمدللہ پچھلے سالوں میں ہم نے بہت تفصیل میں لی۔ وہ کیا علامتیں ہوں گی جو بڑی اور چھوٹی جو قیامت سے پہلے ہوں گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو قیامت اچانک قائم ہوں گی اور کسی کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 48 سے لے کر 50 میں کہا اور فرمایا کہ قیامت اس طرح اچانک آئیں گی کہ نہ تو کسی کو وصیت کرنے کا وقت ملے گا اور نہ ہی گھر واپس جانے کی مہلت دی جائیں گی۔ تو قیامت ایک اچانک آنے والی چیز ہے۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، فرشتہ سور جو ہے منہ میں لیے ہوئے اپنے کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہے اور اللہ کے حکم کے لیے وہ جو ہے انتظار کرتا ہے، اور جو ہی اللہ رب العزت اسے حکم دے گا وہ سور کو پھونک دے گا۔ اور اس فرشتے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف جو ہے ٹیڑھی گردن کر کے دیکھ رہا ہے تاکہ کان اور آنکھیں ادھر رہے، اور وہ ایک بار بھی پلک نہیں مارتا، اس لیے کہ اس کے رب کا حکم سے کب آ جائے گا وہ نہیں جانتا۔ تو لہٰذا قیامت ایک ایسی گھڑی ہے جو اچانک آ جائیں گی، مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنے کا یا کوئی وارننگ نہیں ملیں گی۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو، آخرت قائم ہو، اور یاد رکھیے قیامت جن لوگوں پہ آئیں گی وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، یاد رکھیے اس کی آخرت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یا تو ہماری موت آ جائے یا پھر قیامت کی کوئی علامت یا قیامت آ جائے، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں اور نیکی کی طرف بڑھیں۔ تو قیامت اچانک آ جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے قیامت کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے قیامت کا انکار کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ٹھیک، تو انکار کرتے ہیں اور ان کی خوش فہمیاں ہوتی ہے بہت زیادہ قیامت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو وہ کیا کہ منکرین قیامت کی جو خوش فہمیاں اور اس کے تعلق سے آتا ہے کہ جو دوبارہ پیدا ہونا ناممکن سی بات ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے، یہ خیال ہے کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں دوبارہ پیدا ہو۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں بار بار سمجھایا کہ ہمارے لیے اگر مشکل ہی ہوتا تو پہلی بار پیدا کرنا ہوتا۔ اگر کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے؟ پہلی بار۔ ایک بار بن جائے تو پھر دوبارہ بنانا تو بہت آسان ہے۔ مثال دیتا ہوں، کمپیوٹرز جو ہے بن گئے، بننے کو بہت ٹائم لگا، اب اگر پورے کمپیوٹر بھی کسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، کر دی جاتے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی ہم پھر ایجاد کر لیں گے چونکہ ہم اس کو پہلے بنا چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر بنانا مشکل ہی ہوتا تو پہلی بار ہوتا، دوسری بار کا تو کوئی مسئلہ اور ایشو ہی نہیں رہا۔ اب تو انسان دعویٰ کر رہے کہ ہم ڈائناسور کو واپس پیدا کر سکتے ہیں اس کی ہڈیوں کی بنیاد پر۔ جب انسان ہی دعوے کر سکتا اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ تو بہرحال تو وہ ان کا ایک دعویٰ ہے منکر قیامت کا، خوش فہمیاں کی نہیں، دوبارہ اٹھنا ناممکن ہے۔ دوسرا کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو ہمارے وہاں بھی مزے رہیں گے، خوش فہمی کی زندگی، مطلب دنیا میں منمانی زندگی گزارتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر مر بھی گئے، اگر قیامت اگر آ بھی گئی سمجھ لو، تو یہاں بھی مزے ہیں اور وہاں بھی مزے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم کو عذاب نہیں ہونے والا۔ کچھ لوگوں کی خوش فہمیاں ہوتی ہے اگر آ بھی گئی قیامت تو ہم ایسے لوگ ہیں، انبیوں کے خاندان سے، ولیوں کے خاندان سے، بزرگوں کے خاندان سے، فلاں کے خاندان سے، تھوڑا بہت کچھ ہوگا، کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہونے والا، جان پہچان کی بنیاد پر، وسیلوں کی بنیاد پر، دامن پکڑنے کی بنیاد پر ہم نکل جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے جو قیامت کا مذاق اور استہزاء مذاق اڑاتے ہیں، جوک بناتے ہیں، جیسے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات عقل میں نہیں آتی۔ تم ہی سوچو نا یار، مر گئے، مٹی بن گئے اور جو ہے چورا چورا ہو گئے، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھو جا کے قبرستان میں جو مر گیا ہڈیاں نکل رہی، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا جواب سورہ جو مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 35 سے لے کر 38 میں دیا ہے۔ میں انشاءاللہ عزیز آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو سکے تو رکھوں گا، اور احادیث کا ہو سکے تو ترجمہ رکھوں گا، اور نہیں تو مفہوم بولتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ بہت ساری باتیں چونکہ آخرت کے تعلق سے آتی ہے، اور یہ مرحلہ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد، پہلے سور پھونکے جانے کے بعد سے لے کر حساب کتاب تک ہے، تو یقیناً اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم تفصیلات میں جائیں، تو میں مفہوم بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ عزیز حوالہ دیتے مفہوم بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاؤں گا۔ اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد اگر ہم واقعی دوبارہ زندہ کیے بھی جائے تو یہ تو جادو کا کھیل ہوگا، مطلب ایک جوک کے انداز میں، ارے اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو ایسا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے لوگ جو بہت سارے قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کا جواب اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ ہود آیت نمبر اس کی 7 میں دیا ہے۔
اسی طرح جو ہے اگر دوبارہ زندہ ہونے کی بات سچی ہے تو ہزاروں برس پہلے جو لوگ مر گئے ابھی کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ اگر زندہ ہونے کی بات سچی ہے تو پھر ہزاروں سال پہلے جو مرے وہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کا جواب سورہ نمبر 44 آیت نمبر جو 34 سے لے کر 36 کے اندر تفصیل دیا ہے. اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی باتیں تو پاگل پن لگتی ہے، کیونکہ یہ قول بھی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں نقل کیا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے یہ بات کہی کہ قیامت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پاگل پنے کی بات ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے بہت تفصیل میں اپنی کتاب میں دیا. اسی طرح جو ہے قیامت کیسے قائم ہوں گی اس کے دلائل اگر چاہیے تو بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، کہتا ہے جو ہے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں کہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو بھی دوبارہ اٹھائیں گا. یہ سب سے بہترین مثال ہے بارش کا گرنا اور مردہ زمین کا زندہ ہونا کہ ہم لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. آپ کسی پلاٹ یا کسی جگہ سے گزریے، صحرا سے یا ریگستانی علاقے سے گزریے یا ایسی بنجر زمین سے گزریے جو بارش نہیں ہونے کے سوکھ گئی ہو، اور اس کے بعد چند بارش کی بوندیں یا چند دن بارش ہونے کے بعد وہاں سے گزریے، اتنی ہریالی، اتنے چرند پرند، اتنے کیڑے مکوڑے، پانی جمع ہونے سے مچھلیاں اور مینڈک اور مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں کہ آپ خود تعجب کرتے ہیں. پھر اگلے 4 مہینے بعد دیکھیے وہی سوکھا بنجر زمین، پھر اگلی بار بارش ہوتی ہے، پھر ہری بھری ہوتی ہے. تو جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت انسانوں کو دوبارہ اٹھانے والا ہے موت کے بعد. اور یہ صرف مثال کے طور پر نہیں ہے، حدیث ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں جیسے سبزیاں اور جھاڑ اگتے ہیں قیامت کے روز مرنے کے بعد جو لوگ اٹھائے جائیں گے وہ ویسے ہی اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے. اور ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اور یہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کسی بھی سرکمسٹانسز میں زمین میں اگر ڈال دیا جائے بچا رہتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں اس سے انسان اگنا چالو ہوں گے، پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے گا، پھر گوشت اس پہ چڑھ جائیں گا اور انسان پھر تیار ہو جائے. تو مردہ زمین کو اللہ اٹھاتا ہے جھاڑ کے دیتا، انسان بھی اگیں گے روز قیامت. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر کسی کو قیامت کے دلائل چاہیے تو مردہ زمین دیکھ لیں، انشاءاللہ عزیز تفصیلات جو ہے اس سے مل جائیں گی. اور دوسرا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، اسے چاہیے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھے اور اپنی پیدائش کو دیکھ لے. اپنی پیدائش کو سمجھ گیا تو دوبارہ اٹھنے کو بھی سمجھ لیا آپ نے. قرآن میں اتنے تفصیل میں انسانی پیدائش کو اللہ نے ڈسکس کیا، حالانکہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی ایمبریولوجی کی یا انسان کیسے اپنے ماں کے پیٹ میں بنتا ہے جس کو ہم جنینیات کہتے ہیں، ایمبریولوجی کہتے ہیں، علم جنینیات، تو یہ اس کی کتاب نہیں ہے. لیکن اتنے تفصیل میں اس لیے ڈسکس کیا کہ جس نے بھی اپنی پیدائش کو غور سے دیکھا وہ دوبارہ اٹھنے پہ خود بخود ایمان لا لیتا. چونکہ پانی کے قطرے کا ماں کے رحم میں جانا اور اس قطرے سے انسان کا وجود ہونا اور وجود ہو کر اس کے اندر پلنا اور بڑھنا اور اس کے بعد اس کے رزق کا خود بخود انتظام ہونا اور اس کے بعد اس کا اتنی چھوٹی جگہ سے اتنے آسانی سے پیدا ہو جانا، یہ سب علامت ہے اس چیز کی کہ اللہ رب العزت نے جب پہلی بار بنایا. اگر غور کرو گے تو یقین جان لو گے کہ دوبارہ ضرور. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اپنی پیدائش پہ غور کریں، پیدائش پہ غور کریں گے ایمان بہت مضبوط ہو جائے گا کہ اگر پیدا انسان جو کچھ نہیں ہوتا، پانی کا قطرہ اس سے ہو سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کیا ہی ناممکن ہے کہ پھر دوبارہ ہڈی سے اور دیگر چیزوں سے انسان کو پھر سے اٹھا کر. تو بہرحال اس کا ضرور مطالعہ کریں. اسی طرح جو ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کیا انسانوں کو نہیں پیدا کر سکتی؟ اگر کسی کو قیامت قائم ہونے والی ہے اس کو جاننا ہے اور اس کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو کائنات پہ کبھی غور کر لے. ایسٹرونومی، علم فلکیات، علم نجوم نہیں، علم فلکیات، اس پر غور کرے. جب وہ فلک کو اور علم فلکیات کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت نے جو چیزیں بنائی ہیں اگر آپ تھوڑا بہت بھی مطالعہ کریں تو حیرت کریں گے، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے خود دبا لیں گے. سبحان اللہ، کیا ایسی چیزیں بھی، ایسی چیزیں، ایسے ستارے اور ایسے سیارے اللہ نے پیدا کیے کہ جس کو بن کر اربوں اور کھربوں سال ہو گئے، اور اربوں اور کھربوں سال پہلے بننے کے بعد ان کی روشنی کو سفر کر کے ہم تک آنے کے لیے اربوں اور کھربوں سال لگے. وہ تارے ٹمٹماتے ہیں نا، اربوں اور کھربوں سال پہلے ان کے اندر وہ دھماکے ہوئے تھے، جس کو روشنی جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا رفلی ایک موٹی زبان میں کہوں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے بھاگتی ہے، اربوں اور کھربوں سال چلتی ہے، تو وہ دھماکے کا آج ہم دیکھ پاتے. اتنی بڑی اللہ رب العزت کی کائنات ہے. تو جو اتنی وسیع کائنات کا مالک ہے
انسان جیسی اتنی چھوٹی مخلوق کا پیدا کرنا اس کے لیے ذرہ برابر بھی ناممکن سی بات نہیں ہے. تو جس کو یقین نہیں ہے وہ اپنی پیدائش دیکھ لے, مردہ زمین کو دیکھ لے یا کائنات کے وجود کو دیکھ لے, تو انشاءاللہ العزیز اس کا ایمان بہت پختہ ہو جائے گا اللہ رب العزت کی ذات پر. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے قیامت جب قائم ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس وقت آسمان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے جیسا ہو جائیں گا جس روز قیامت قائم ہوگی. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت اس کی وضاحت کی. اسی طرح آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی, مطلب جو اس کا جس کو کہیں گے نظم کے ساتھ ستارے اور سیارے چلتے ہیں سب جو ہے ڈھیلا پڑ جائیں گا. اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر جو ہے 16 میں بیان کیا. اسی طرح جو ہے آسمان جو پگھلے ہوئے سونے کی طرح جو ہے قیامت کے روز سرخ ہو جائیں گا. اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 8 میں بیان کیا. اسی طرح آسمان بری طرح جو ہے ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگیں گا. ٹھیک ہے, یہ اللہ رب العزت نے جو قیامت کے حالات بیان کیے اور اس کو اللہ رب العزت سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 9 میں بیان کیا. اسی طرح جو ہے شمس سورج کے تعلق سے اللہ بیان کرتا اور فرماتا ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا روز قیامت اور اپنی روشنی کو کھو بیٹھے گا, جس کو اللہ رب العزت نے سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 1 میں بیان کیا. اسی طرح چاند کے تعلق سے بیان کیا کہ چاند بھی اپنی روشنی کو کھو بیٹھے گا اور بے نور ہو جائے گا, جس کو اللہ رب العزت نے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 9 میں اس واقعے کو بیان کیا. اسی طرح نجوم ستاروں کا یہ حال ہوگا کہ ستارے اپنے نور کھو بیٹھیں گے اور جھڑ جائیں گے, جیسے کہ وہ لگے وہاں سے نیچے گر جائیں گے, جھڑ جائیں گے ستاروں کے یہ حالت ہو جائیں گے اور سارے بکھر جائیں گے. اسی طرح زمین کی کیفیت کیوں ہوگی جب قیامت قائم ہوگی کہ زمین بری طرح ہچکولے کھائیں گی. ہچکولے سمجھتے ہیں, ایک گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں اور اچانک اس کا فیول ختم ہو جائے, پیٹرول یا گیس ختم ہو جائے تو وہ جھٹکے جو لیتی ہے وہ ہچکولے آدمی اوپر اچکنا شروع کر دیتا ہے, یا جانور اچانک بھاگنا شروع کر دے کھڑے سے بدک کر, تو جو آدمی کی کیفیت ہوتی ہے پیٹھ پر وہ ہچکولے ہوتے ہیں, زمین ہچکولے کھانے لگیں گی. اسی طرح جو ہے زمین اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپنے لگیں گی. اسی طرح جو اللہ رب نے فرمایا زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دیں گی. اسی طرح فرمایا زمین جو ہے ایک ہی جو ہے چوٹ میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, مطلب قیامت میں جو جھٹکا محسوس ہوگا اس سے زمین ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اسی طرح جو ہے جو قیامت جو جب قائم ہوں گی تو پہاڑوں کا یہ حال ہوگا, اللہ فرماتا ہے پہاڑ بادلوں کے جیسے چلنے لگیں گے. پہاڑ بہت مضبوط چیز ہوتی ہے, زمین میں کئی کئی کلومیٹر دھسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جیسے بادل چلتا ہے نا, بادل کتنی آسانی سے ہوا چلتی ہے تو آپ دیکھیے چلتا ہے, بادلوں کے جیسے چلنے لگیں گے. اسی طرح جو ہے پہاڑ ریت کے ذروں کے جیسے ہو کر جو ہے ہوا میں اڑنے لگیں گے. اسی طرح جو ہے پہاڑ مٹی کے ڈھیلوں کے جیسا ڈھہ جائیں گے, کھڑے سے برباد ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے پہاڑ وہ روئی جس کو دھن دیا جاتا ہے, روئی جو ہوتی ہے نا موٹی ہوتی ہے, لیکن جب اس کو دھن کے صاف کرتے ہیں اور ہلکی ہوتی ہے اس کو پھونک دیجئے ہوا سے گھومتے گھومتے نکل جاتی ہے, تو پہاڑ دھنی ہوئی اون جیسی نرم اور نازک ہوا سے اڑتی ہے اس طرح سے اڑنے لگیں گے, جو کہ اتنی مضبوط چیز ہے. اور سمندر کے تعلق سے فرمایا سمندر جو ہے اس کا پانی آگ پکڑ لے گا, مطلب اتنی تپش ہوگی روز قیامت کہ سمندر بھڑک جائیں گے اور جلنے لگیں گے. یہ مختصر تعارف تھا قیامت کا. اس کے پہلے کی علامتیں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. یہ قیامت قائم ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے جو قیامت قائم ہوں گی, وہ کیا وجہ سے قیامت قائم ہوں گی, اس بات کی طرف آتے ہیں. اور وہ پہلی چیز ہے سور کا پھونکا جانا. سور پھونکا جانا, اور جو ہے قیامت کی ابتدا نفخ سور کے پھونکے جانے سے چالو ہوں گی, جس کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 20 میں اللہ نے بیان کیا کہ قیامت جو قائم ہوگی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے سور کو پھونکنے کا حکم دیں گا. نفخ اس کو پھونک دیا جائے گا, گویا وہ خالی چیزوں کو جس میں ہوا ماری جاتی ہے, تو سور پھونکا جائے گا. یہ پہلی چیز ہوگی. جو ہے سور کی شکل کیا ہے, تو اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے, ایک شخص دکھا اللہ کے رسول سور کیسا ہوگا, تو کہا سور جانور کے سینگ کی جیسی کوئی چیز ہے. جانور کا سینگ کیسا ہوتا ہے, گول ہوتا ہے, شروع میں چھوٹا, مطلب اگر اس کو دیکھا جائے تو نیچے بڑا ہوتا ہے, اوپر کی طرف چھوٹا ہوتا ہے. اور سور نفخ ہے, ایک سوراخ جیسی چیز ہے جس کے اندر پھونکا جائے گا, بلو کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا سینگ کیسا ہوتا ہے, نیچے بڑا اوپر چھوٹا. تو سور اسی قسم کی ایک چیز ہے جو آگے کی طرف چھوٹی, جہاں سے پھونکا جائے گا, اور سامنے کی طرف بڑی ہوتی ہے. اور اس کے اندر سے کیا ہوگا, سور پھونکنے سے آواز نکلیں گی. یہ ایک بجنے والی چیز ہے. تو اس سے پتا چلا روز قیامت جو قائم ہوں گی, اور جس جھٹکے سے قیامت کو جس دھماکے سے قائم کیا جائے گا وہ ساؤنڈ ویوز ہوں گے, وہ جو ہے
आवाज की ताकत, वो आवाज की, और हम सब जानते हैं आवाज की ताकत क्या होती है। कोई जोरदार धमाका हो तो दूर दूर तक कांचे फट जाती है और इंसान धमाके से उड़ के गिर जाते हैं, उसकी सिर्फ आवाज। तो सूर कोई फूकी जाने वाली चीज है, ये सींग के जैसी है जानवर के, और इसमें हवा जो है फूकी जाएंगे और फरिश्ता होगा। इसी तरह सूर फूकने के वक्त साहिब सूर फूके जाने के ताल्लुक से साहिब सूर, जिनके पास सूर है, वो जो है इसराफील अलैहिस्सलाम है। तो इनकी कैफियत जो होंगी रोज़े क़यामत वो ये होंगी, ये जो है इस रिवायत के हदीस में अल्फाज यूं है कि जिस रोज सूर फूका जाएगा तो उनके एक जानिब जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे और दूसरे जानिब जो है मीकाईल अलैहिस्सलाम होंगे और इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते होंगे जो सूर को फूकेंगे। इसी तरह जो है सूर की आवाज इस कदर शदीद होंगी, जैसे जैसे लोग सुनते जाएंगे वैसे वैसे हलाक होते जाएंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है ये कि जैसे सूर फूका जाएगा आवाज धीरे से शुरू होकर बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे आवाज बढ़ती जाएंगी लोग हलाक और बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो है सूर की जब आवाज, सूर फूका जाएगा उसकी आवाज होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा जब सूर फूका जाएगा तो अगर मौका मिले, सहाबा ने कहा हम क्या दुआ पढ़े, तो आपने फरमाया ये दुआ पढ़ना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये दुआ पढ़ना, ये दुआ इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए काफी हो जाएंगे, मतलब हुस्ने खात्मे के लिए, चूंकि इंसान उसमें हलाक और बर्बाद होते रहेंगे। इसी तरह जो है इसराफील अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के वक्त से लेकर अब तक, जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक खड़े हैं, सूर के सामने उनका मुंह है और गर्दन टेढ़ी है, आंखें अल्लाह की तरफ है और कान भी उस तरफ है। अल्लाह का हुक्म कब आता है और हुक्म आते ही वो उसमें फूंक देंगे और फिर दुनिया जो है हलाक हो जाएंगी, और वो जर्रा बराबर भी जो है रुकते नहीं या पलक भी नहीं मारते हैं, कहीं पता नहीं कब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए। इसी तरह जो है सूर किस दिन फूका जाएगा, तो इसके ताल्लुक से बात मालूम होती है, ये इब्न माजा की रिवायत है, सूर जुमा के दिन फूका जाएगा। क़यामत किस रोज कायम होंगी, सूर फूका जाएगा वो जुमा का दिन होगा, और हदीस के अल्फाज इस तरह से जुमा के रोज क़यामत कायम होंगी, लिहाजा तमाम मुकर्रब फरिश्ते, आसमान, जमीन, पहाड़, ये सारी चीजें जो है जुमा के दिन जो है डरते हैं और परेशान रहते हैं। हर जुमा फरिश्ते, जमीन, आसमान, हवा, ये सब सारी चीजें जुमा के दिन परेशान होती है, इसलिए कि इन्हें पता है कि क़यामत जुमा के दिन कायम होने वाली है। इसी तरह जो है सूर कितनी मरतबा फूका जाएगा, तो ये सूर के ताल्लुक से जो बातें पता चलती है वो 2 मरतबा फूका जाएगा। पहली मरतबा फूकने से हलाक, और दूसरी मरतबा फूकने के बाद सारी चीजें वापस जिंदा होना चालू हो जाएंगी, हत्ता कि इंसान और जानवर भी जिंदा फिर से कर दिए जाएंगे। सूर 2 बार फूका जाएगा, ये बात हमें जो है सूरह जुमा से जो है पता चलती है। इसी तरह जो है 2 बार सूर फूकने के बीच में कितनी मुद्दत होंगी, तो इस ताल्लुक से मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि पहले सूर के बाद दूसरा सूर फूकने के बीच में 40 का फासला होगा। तो सहाबा ने कहा क्या 40 साल, तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं नहीं जानता, तो कहा 40 घंटे, तो कहा मैं नहीं जानता, तो कहा 40 सदियां, तो कहा मैं नहीं जानता कितना, बस मैंने इतना ही सुना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40, मैं नहीं सुन पाया आगे का आप ने क्या बयान किया। तो 40 की मुद्दत गुजरेंगी जब एक सूर फूका जाएगा उसके बाद दूसरे, और इस मुद्दत में फर्स्ट और सेकंड सूर के अंदर जो है इस मुद्दत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के अलावा कुछ भी कायनात में बाकी नहीं, हर चीज हलाक और बर्बाद कर दी जाएंगी। और इस मुद्दत में अल्लाह ताला अकेला होगा और फिर आवाज लगाएगा ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून। एक रिवायत में अल्फाज है अल्लाह ताला फरमाएगा अनल मलिक, आज मैं बादशाह हूँ, ऐनल मुलूकुल अर्ज, कहाँ है जमीन के वो बादशाह, ऐनल जब्बारून वैनल मुतकब्बिरून, कहाँ है जो जुल्म ज्यादती करते हैं, कहाँ है जो दुनिया में आकड़ दिखाते और तकब्बुर किया करते हैं, लाओ आज में। तो अल्लाह की वाहिद अकेली जात होंगी वो 40 की मुद्दत, वल्लाहु आलम कितनी लंबी और कैसी मुद्दत होंगी। इसी तरह जो है पहले सूर की आवाज सुनते ही लोग शदीद घबराहट तारी हो जाएंगे, पहली आवाज आएंगी शदीद घबराहट तारी हो जाएंगी, और जैसे जैसे सूर की आवाज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उनकी घबराहट और मौत की सख्ती और लोगों का हलाक होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो है पहले सूर के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हर जी रूह मखलूक को खत्म कर देगा, और इसके ताल्लुक से जो है कुरान की कई आयतें कि तमाम चीजें हलाक हो जाएंगी सिवाय तेरे रब के चेहरे के, तेरे रब की जात के, सब हलाक हो जाने वाला, याद रखिए कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह जो है नफक़े अव्वल, पहले सूर फूके जाने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा आज का रोज बादशाही मेरी है, सब खत्म हो जाएगा, अल्लाह की जात होंगी आज बादशाही मेरी है, और फिर खुद ही इरशाद फरमाएगा कि आज बादशाहत किसकी है, और फिर फरमाएगा कि अल्लाह की जो वाहिद है और क़हार है, सब कुछ कर सकता है, गिरफ्त कर सकता है,
پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نفخ اول کے کچھ عرصے بعد آسمان سے بارش نازل. پہلے سور پھونکے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرے سور سے پہلے آسمان سے جو ہے بارش نازل ہوگی، جس سے جو ہے انسان جو ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو باقی ہوتا ہے، وہاں سے انسان جو ہے پہلے ہڈی کا ڈھانچہ بنے گا، پھر گوشت پوش لگ جائیں گا اور وہ پھر انسان بن جائیں گا جیسے پہلے انسان تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نفخ دوم، اب دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد کیا کیفیت ہوں گی؟ تو نفخ ثانی کے بعد دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد تمام اجسام زندہ ہوں گے اور انسان جو ہے اٹھ کر کھڑے ہونا چالو ہو جائیں گے. تمام لوگ، مطلب پہلے سور کے بعد ایک بارش برسیں گی، اس بارش کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور پھر انسان اٹھنا شروع ہوں گے. اور نفخ ثانی کے بعد جو ہے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا چالو ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے دوسرے سور کے بعد سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ اٹھیں گے. جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور نکل کے اللہ کے عرش کی طرف بڑھوں گا، اور جب وہاں جاؤں گا تو دیکھوں گا موسیٰ عرش سے پہلے سے لپٹے ہوئے. میں نہیں جانتا کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یا مجھ سے پہلے اٹھ کر آ کر وہاں کھڑے ہو گئے. لہٰذا مجھ میں اور موسیٰ میں کمپیریزن مت کیا کرو، موازنہ. چونکہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت یہودیوں سے لڑ رہی تھی کہ ہمارا نبی افضل، یہودی کرے ہمارا افضل اور صحابہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل، وہ کرے موسیٰ علیہ السلام افضل. کافر کہا موسیٰ سے میرا موازنہ کمپیریزن مت کیا کرو، اس لیے کہ روز قیامت مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے. میں نہیں جانتا بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یا مجھ سے پہلے اٹھ کر وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے، اور اس کے بعد سارے لوگ جو ہے قبروں سے نکلیں گے. قبروں سے اٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس تعلق سے آتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 27 سورہ نمل اور اس کی آیت نمبر جو ہے 87 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے لوگ اپنی قبروں سے جو ہے شدید گھبراہٹ کی حالت میں اٹھیں گے، اس لیے کہ پریشان ہوں گے کہ اس نیند سے کس نے جگا دیا. اسی طرح جو ہے جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا، جس آدمی جو پانی میں ڈوبا ہوگا، اسی طرح جو آدمی جس حالت میں ہوگا، حتیٰ کہ اگر جل کر راغ بن گیا ہوگا تو ہر انسان اسی حالت میں اٹھے گا. کوئی جانور کے پیٹ سے نکلے گا، کوئی پانی سے نکل کر آئے گا، کوئی راغ سے نکل کر آئے گا. مطلب جو جس کیفیت نے مرا تھا اس کیفیت میں اٹھے گا. شہید کی حالت میں اٹھے گا، روزے دار روزے کی حالت میں اٹھے گا، طواف میں مرنے والا حاجی جو ہے طواف کی حالت میں اٹھے گا. جانور نے جس کو کھایا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، پانی میں ڈوبا اس پانی سے اٹھے گا، جو جل گیا راغ بن گیا وہ اپنی راغ سے نکلیں گا. اس کو جامع ترمذی نے جو ہے روایت کیا. اسی طرح جو ہے لوگ اپنی قبر سے اتنی تیزی سے نکلیں گے اور اتنے زیادہ نکلیں گے جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، ٹڈیاں کیڑے ہوتے ہیں نا کبھی جو کھیت میں لگ جاتے ہیں، کتنی تعداد ہے، پہلے تو 1 2 3 نکلتے ہیں، پھر ایسا جھنڈ کہ آپ کو ادھر سے ادھر دکھتا نہیں کہ ٹڈیاں اتنی آتی ہیں. کیڑا ہوتا ہے نا جو گھاس کھا لیتا ہے، فصلیں برباد کرتا ہے، ٹڈیوں کی طرح اٹھیں گے. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 6 سے لے کر 8 میں بیان کیا کہ انسان ٹڈیوں کی جیسے اٹھیں گے. اسی طرح لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بے ختنہ اٹھیں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے کیسا عجیب منظر ہوگا، کتنی شرم کی بات ہے. تو عائشہ کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں کوئی ان کی حالت. اور اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کبھی اس کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں جب کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ وہاں موجود ہو اور وہ آپ کا کوئی قریبی ہو، کیسی گڑبڑ ہوتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. چپل ہے نہیں ہے، کپڑے ہے نہیں ہے، کچھ پہنا ہوا ہے کچھ ہے نہیں ہے، والٹ جب میں ہے نہیں ہے، بس اٹھایا اور بھاگ جاتا. اور کئی دیر بعد پھر سود آتی کہ ایسا ہوا، ارے میں تو چپل غلط پہن کے آ گیا، ارے ننگے پیر آ گیا، ارے وہ بچہ میں نے کہاں بھول گیا جو گود میں تھا ایکسیڈنٹ کے چکر میں وہ کسی کو دے دیا تھا، ارے میرے ہاتھ میں فلاں تھا تب یاد تھا نا. تو یہ کیفیت ایسی ہوں گی، انسان ننگے ہوں گے لیکن کوئی کسی کو دیکھیں گا تک نہیں، اس لیے کہ کیفیت اور حالت ہی ایسی ہوں گی. تو انسان بے ختنہ، اور ایک روایت مطلب بغیر بال کے، بغیر ختنہ کے 30 اور 33 سال کی عمر کی حالت میں اٹھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قبر سے نکلتے ہی 2 فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے اور پکڑ لیں گے. قبر سے نکلتے ہی 2 فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے، پکڑ لیں گے. نیک انسان کو اچھائی کے ساتھ وہ لے جائیں گے اور برے انسان کو وہیں سے شدید مار مار کر پیٹ پیٹ کر وہاں سے لے جائیں. تو قبر سے نکلتی 2 فرشتے پکڑ لیں گے. سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو فرمایا. اسی طرح جو ہے کافر اپنی قبر سے اٹھتے ہی فرشتے دبوچ کے اتنے ذلت کی مار ماریں گے اور ذلیل کر کے اسے جو ہے مقام محشر تک پہنچائیں گے، جس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر جو ہے 43 اور 44 میں بیان کیا. اسی طرح جو ہے اہل ایمان اپنی قبروں سے جو ہے بے ریش، بغیر روئیں، بغیر بالوں
کے اٹھیں گے، بے مونچھ، ان کو مونچھیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سرمگین مطلب سرمے لگائی ہوئی آنکھیں کیسی ہوتی نا، اس آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے 30 سال کی عمر میں اٹھیں گے. اور اس بات کو جامع ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اس کیفیت میں انسان اٹھیں گے. اسی طرح جو ہے خبر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اس کے بعد آپ سے فرماتے پھر مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے. اور اس بات کو جو امام بیہقی نے جو ہے اپنی کتاب میں روایت کیا. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے کیوں پہنائے جائیں گے، اس تعلق سے جو ہے کچھ علماء لکھتے ہیں وہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو انہیں ننگا کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دیں گا اور سب سے پہلے کپڑے پہنائیں گا. واللہ عالم پھر اس کا اور کیا معنی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے. خبر سے اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے یہ شخصیت ہے، اس کے بعد دیگر لوگ. اسی طرح ہر آدمی قیامت دن اپنی خبر سے موت والی حالت کے اندر اور نیت پر اٹھیں گا. دو چیزیں، موت والی حالت اور موت والی نیت. موت کس کیفیت میں بھی جانور نے کہا تو اس میں، اور کس نیت مطلب وہ کیوں مرا تھا، کیا نیت تھی. کسی کو مارنے گیا تھا، جنگ لڑنے گیا تھا، ستانے گیا تھا، تکلیف دینے کی نیت سے جا رہا تھا، شراب کی حالت میں آیا تو شرابی اٹھیں گا، اور کیا نیت پہ تھا اس نیت کو. لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمے کی شدید دعا کرنی کہ اچھی موت دے اللہ تعالیٰ. اور صرف خالی دعائیں کافی نہیں ہوتی، عمل بھی ایسا ہو کہ اچھے کام کرتے رہے. اور یہ علماء لکھتے ہیں کہ اچھے کام جو لوگ کرتے ہیں اللہ اچھائی میں موت دیتا ہے، اور برے لوگوں کو ان کے گناہ اور برائی میں موت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بچنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وحشی جانور بھی ایک مرتبہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ ان کا حساب کر کے مطلب وہ جو بکری سینگ والی بغیر سینگ کو ماری تھی وہ ہو جائیں گا اور پھر مٹی بنا دیں گا. سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 5 میں اس کی تفصیلات آتی ہیں. اسی طرح اب کچھ باتیں آئی حشر کے تعلق سے دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کچھ لوگ اپنی خبروں سے اٹھ کر پیدل میدان محشر میں پہنچیں گے، واکنگ پیدل میدان محشر میں پہنچیں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں جو بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا کچھ لوگ اپنی خبروں سے اٹھ کر سواریوں پر میدان محشر میں پہنچیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ظاہر سی بات اللہ اکرام کریں گے، تبھی وہ سواریوں پہ، تو سواریوں پر پہنچیں گے اور کافر کو آگ مقام محشر پہ ہکال کے لے جائیں گے. کافر کے پیچھے ایک آگ لگ جائیں گی اور وہ کئی غلط ڈائریکشن میں بھاگیں گا تو پھر ادھر سے روک دیں گی، صرف اس کو وہ ڈائریکشن میں جان دیں گی جو مقام محشر ہوگا. حشر مطلب حساب اور کتاب کی زمین اور جگہ، ٹھیک ہے، اس لیے حشر سے حساب تک وہ جگہ جو ہے آگ انہیں ہانک کر لے جائیں گے. اسی طرح کچھ لوگ اندھے اور بہرے اٹھنے کے باوجود منہ کے بل میدان محشر میں لے جائے جائیں گے. مطلب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایسے گناہ کیے ہوں گے جس بات کو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل آیت 97 میں فرمایا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کو گونگا اور اندھا کرے گا، اور منہ کے بل، منہ اللہ والا منہ کے بل انسان کیسے چلیں گے ہم نہیں جانتے، لیکن منہ سے چلتے ہوئے آئیں گے، مطلب منہ نیچے اور سر پیر اوپر، اللہ حفاظت کرے، لیکن وہ اس طرح سے چلتے ہوئے آئیں گے. کچھ لوگ سواری پر آئیں گے، کچھ لوگ پیدل آئیں گے، کچھ لوگ کافروں کو آگ لے جائیں گے. اسی طرح جو ہے سورہ فرقان سورہ 25 آیت میں 34 میں اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر لائیں گے. یہ ذلیل اور خوار لوگ ہوں گے. منہ کے بل گھسیٹنا مطلب بال پکڑ کے منہ نیچے زمین پر رکھ کر رگڑتے ہوئے لائیں گے، ناک اور منہ کا کیا ہوگا، رگڑتے ہوئے مقام محشر پہ لائیں گے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آیت میں 47 میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس طرح ساری مخلوق کو اکٹھا کریں گا کہ ایک فرد بھی باقی نہیں رہیں گا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان سارے مقام محشر میں بغیر غائب ہوئے کے، بغیر کسی جگہ چھپے کے وہاں پہنچیں گے. اب حشر کی زمین کون سی ہوں گی، کیا کیفیت ہوں گی، چلیے آئیے وہ دیکھتے ہیں. سرزمین شام لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے. شام کی جو زمین ہے وہ ارض محشر ہے. حشر جس روز قائم ہوگا، لوگ جمع ہو کے حساب کتاب جس زمین پر ہونے والا ہے وہ زمین کون سی زمین ہے، ارض شام، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ملک تھا، آج 5-6 ملک اس کے اندر ہے. ارض شام یاد رکھے، جس میں جو ہے سیریا، لیبنن، جارڈن، فلسطین، ٹھیک ہے، یہ پورے ملک جاتے. اس زمانے میں ایک ملک تھا اس کو کہتے تھے شام. تو شام کی سرزمین ارض محشر ہے، وہاں انسانیت جمع ہوں گی. اور اسی طرح ہم نے ایک اور روایت دیکھی تھی کہ شام کے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں، ان کے نیک لوگوں پر، ٹھیک ہے. تو ارض جو ہے شام یہ مقام محشر ہے، یہ ارض محشر ہے، یہاں لوگ جمع ہوں گے. اسی طرح میدان محشر کی زمین اور آسمان ہمارے موجودہ زمین آسمان کے الگ ہوں گے. اللہ ان کو پھر سے بنائے گا. اس بات کو اللہ نے سورہ ابراہیم جو ہے سورہ نمبر 14 اور اس کے آیت نمبر 48 میں اس بات کو بیان کہ وہ جو زمین ہوں گی شام کی ہوں گی، لیکن اللہ اس کو پھر سے پیدا کرے گا، پھر بنائے گا. اس کا آسمان بھی پھر سے پیدا ہوگا، اس کی زمین بھی پھر سے پیدا کی جائیں گی، وہ مقام ہوگا. اور میدان محشر کی زمین چمکدار خاکی رنگ کی، مٹی کے رنگ کی اور صاف ستھری اور ہموار ٹکیا
गोल होती है ना टिकिया बनाते हमवार जो एकदम प्लेन हो, उस तरह की होंगी। कोई ऊंच नीच उबड़ खावड़ नीचे पनी, प्लेन जमीन जिसमें सब लोग देखे जा सकते सामने खड़े, टिकिया की जैसी। आज जो जमीन पे हम रहते हो बॉल की जैसा है, गोल है, वो टिकिया की चपटी होंगी। लोग देख सकेंगे यहाँ से वहां तक इंसानी जो इंसानियत खड़ी है पूरी, अव्वल से लेकर आखिर तक। और ये जमीन खाकी रंग की, मिट्टी के रंग की, साफ सुथरी हमवार टिकिया की जैसी होंगी। इसी तरह जो है नई जमीन हर तरह के फिस्क और फजूर और जुल्म से पाक होंगी और तमाम फैसले इंसाफ के मुताबिक होंगे। ये नई जमीन जो होंगी हर गुनाहों से पाक होंगी। इंसान जमा तो होंगे लेकिन कोई जुल्म ज्यादती नहीं होंगी। अल्लाह ताला इस रोज इंसाफ के साथ जो है इंसानों के साथ फैसले करेगा। इसी तरह जो है इब्न मुबारक एक रिवायत लाते हैं, उस रिवायत में है कि मैदान महशर में हर आदमी को जो है बमुश्किल 2 कदम जगह खड़े रहने को मिलेंगी। बस 2 पैर रखने की जगह होंगी, इससे ज्यादा जगह मकाम महशर में इंसान को नहीं मिलने वाली है। सिर्फ 2 कदम रखने की जगह, बस 2 स्टेप्स, बस इससे हटकर ना चलने ना फिरने ना भागने की जगह होंगी। क्योंकि मकाम महशर बहुत सख्ती वाली जगह है, बहुत खतरनाक जगह है। मकाम महशर की हलनाकी क्या होंगी? एक तो भागने की जगह नहीं, 2 कदम बस रखे हुए, इसकी हलनाकी क्या होंगी? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तबरानी की रिवायत आपने फरमाया, हश्र की हलनाकी मौत और खबर की सख्तियों से कई गुना ज्यादा है। मकाम महशर में जो कैफियत इंसान के साथ होने वाली है वो इतनी सख्त कैफियत है कि कब्र की तकलीफ, मौत की तकलीफ कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। इतना ज्यादा खतरनाक जगह है। अंदाजा लगाइए, भागने की जगह नहीं, सिर्फ 2 कदम जमे हुए है। तकलीफ और शिद्दत ऐसी जैसा मौत और कब्र में भी जो नहीं हुई वो तकलीफ होने वाली, ये वो जगह है। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हश्र की गर्मी, 2 कदम रखने की जगह, तकलीफ ऐसी इंसान को कि मौत और कब्र में नहीं आई। हश्र का मैदान इतना गर्म होगा कि पसीना इस तवील मुद्दत तक बहता रहेगा कि लोग तंग आकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि हश्र कायम कर, भले ही हमें चाहे तो जहन्नम में डाल दे, मीजान कायम हो जाए, तराजू लग जाए, हिसाब किताब हो जाए, भले ही अल्लाह हमें जहन्नम में डाल दे, लेकिन ये तकलीफ हमारी बर्दाश्त की। हश्र का मैदान बहुत तकलीफ दे जगह, कदम रखने के लिए सिर्फ 2 कदम रखने की जगह, पसीने का वो हाल कि पसीना बहता रहेगा, उस पसीने की तकलीफ, शिद्दत और बदबू से परेशान आकर लोग कहेंगे, ऐ अल्लाह हश्र कायम कर दे, मीजान कायम कर दे, हिसाब किताब कर दे, जन्नत जहन्नम में डाल दे, भले ही जहन्नम में डाल दे लेकिन कुछ ना कुछ आगे फैसला कर दे। इस कैफियत में हम नहीं खड़े रह सकते, ठीक है। और पसीना इतना आएगा, रिवायत में आता है कि उस पसीने में अगर कोशिश कश्ती अगर डाल दे तो कश्तियां उन इंसान के पसीने में आराम से चल सकती, इतना पसीना निकलेगा। इसी तरह जो है हश्र में आता है रिवायत के अंदर, सब मर्द और औरतें नंगे बदन होंगे, नंगे पांव होंगे, बगैर खतना किए हुए होंगे, और खौफ और दहशत की वजह से जो है उनको कोई होश नहीं होगा। ऐसा खौफ, ऐसी दहशत है वो हश्र की कि उन्हें कोई होश नहीं होगा। इसी तरह जो है जो कुरान फरमाता है सूरह शूरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 91 में कि काफिर जो हश्र के मैदान में जो खौफ और गम होगा उसका इतना इजाफा हो जाएगा कि हश्र के मैदान में जो है जब जहन्नुम लाई जाएंगी तो इनके चेहरे काले पड़ जाए। और काफिर को तकलीफ देने के लिए अल्लाह जहन्नुम को मकाम महशर में लाएगा, और मकाम महशर में 70,000 फरिश्ते, मतलब 70,000 जब जहन्नुम लाई जाएंगी तो 70,000 हिस्से होंगे अजाबात के, और हर एक हिस्से को 70,000 फरिश्ते खींच कर लाएंगे। जहन्नुम में बहुत बड़ी हकीकत है यार, एक बहुत बड़ी फिजिकल चीज है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं डराने के लिए रहती, 70,000 फरिश्तों का पुल करके खींच कर लाना कोई मजाक की बात नहीं है। एक हिस्से को 70,000 फरिश्ते खींच, 70,000 दर 70,000 490 करोड़ फरिश्ते सिर्फ जहन्नुम को खींच कर लाए, ठीक। इसी तरह जो है हश्र की हौलनाकियों को देखकर कुफ्फार और फुज्जार गुनाहगारों के चेहरे काले सिया पड़ जाएंगे। सूरह यूनुस आयत में 27वीं बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई। इसी तरह जो है आप फरमाते हैं, हाकिम की रिवायत है, जिस तरह से तीर कमान में लग जाता है और लगने के बाद परेशान रहता है कि तो खींच के उस पे टेंशन होता है ना, खींच के रखते हैं, और तीर परेशान होता है, जो लोग तीर चलाते हैं उनको इसका अंदाजा है कि आपने खींच दिया उसको टेंशन दे दिया, अब तीर कंटिन्यूस सिर्फ कांपते रहता है क्योंकि उसको निकलना है, छूटना, जितना टेंशन उसके ज्यादा पीछे उतनी रफ्तार से निकलेगा। तो आप फरमाते हैं जिस तरह से तीर जो है कमान में मुश्किल में होता है, निकलना है, कभी भी छूट सकता है और तकलीफ में होता है, उसी तरह इंसान 50,000 साल तक मकाम महशर में उस तकलीफ में खड़े रहे। 50,000 ईयर्स तक हिसाब नहीं होगा, उतने साल सब खड़े रहना। अंदाजा लगाइए, दुनिया की 50-60 साल की जिंदगी, जिसमें 4-5 महीने की गर्मी, जिसमें कभी कभार टेम्परेचर का 40-45 तक चला जाना, इंसान को
کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صحت و تندرستی اور مشکل کر دیتا اور بیماریوں میں ڈال دیتا۔ 50,000 سال تک ایسی گرمی میں جس سے پسینے میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہے، 50,000 ایئر تک وہ کیفیت کی 2 پیر رکھنے کی جگہ، اور کیفیت وہ جیسے تیر کی کیفیت کمان میں ہوتی، کب نکلے گا، اس تکلیف کے اندر لوگ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا نصف دن، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا آدھا دن 50,000 سال کے برابر، مطلب ان کا ایک دن 1,00,000 سال کے برابر، اور دوسروں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، جو کافر نہیں ہوں گے، گناہ گار انسان، فاسق اور فاجر مسلمان، ٹھیک ہے، یا اپنے اپنے دور کے جو بھی لوگ ہوں گے جو مسلمان گزرے ہیں، لیکن جو ہے کافر اور فاسق لوگوں کے لیے، جو مشرک لوگ ہوں گے، ان کے لیے 50,000 نہیں، آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے، طبرانی کی روایت، آپ نے فرمایا کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسی تکلیف کا سامنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو جو ہے، اسی طرح جو ہے کافروں کے جو ہے حشر میں جو ہے موت میں جو ہے غشی جو ہے جیسی تکلیف کا سامنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو جو ہے ایسی تکلیف ہوں گی جو ہے جیسے کہ جو ہے زخام والی تکلیف، مطلب دوسرے لوگ ایسی تکلیف میں ہوں گے جیسی تکلیف کے اندر جو ہے موت کی تکلیف جو ہوتی نا، اس تکلیف میں جو ہے کافروں کی کیفیت موت والی ہوں گی، اور مومنوں کو تکلیف زخام جیسی ہوں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، 50,000 تک اگر کوئی زخام میں بھی ہے تو کیا حال ہوگا، اور زخام انسان کو کتنا لاغیر کرتا ہے آپ جانتے ہیں۔ دیگر بیماریوں میں انسان سمجھ جاتا ہے، لیکن زخام کی تکلیف سے جسم کا ہر حصہ تکلیف، لیکن پھر بھی موت کی غشی کے مقابلے میں تو یہ تکلیف کم، تو کافروں کو موت کی غشی اور مومنوں کو زخام آئے جیسی تکلیف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حشر میں جو ہے ہولناکی کی ایک ہولناکی یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میدان حشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، کیفیت تیر کی کمان میں جو تیر کی کیفیت ہے، جگہ صرف 2 قدم رکھنے کی ہے، اور سورج صرف 1 میل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، اسی وجہ سے اتنی شدید پسینہ انسان کے جسم سے جائے گا۔ اسی طرح جو ہے آپ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے روایت جو ہے حاکم کی ہے، بعض لوگوں کا پسینہ ایڑیوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ پنڈلیوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ جو ڈوبے ہوئے کمر تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ کاندھوں تک ہوگا، بعض لوگ اپنے پسینے کے اندر سوئم کر رہے ہوں گے، تیر رہے ہوں گے، اور بعض لوگوں کے پسینے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں اتنا پسینہ نکلے گا کہ زمین میں 140 میٹر تک چلا جائے گا۔ یہ اوپر کی کیفیت اور یہ نیچے کی کیفیت، مطلب عرض محشر چوسیں گی تو 70 باغ کے لفظ حدیث میں، اور 70 باغ کو اگر آج کی اس میں تبدیل کیا جائے تو 140 میٹر ہوگا۔ پسینہ اوپر بھی اتنا، زمین کے اندر بھی انسان پسینہ اس کا جذب ہو جائیں گا اتنا زیادہ۔ اسی طرح جو ہے محشر میں جو ہے گروہ بندی کر دی جائیں گی، ہر انسان اپنے جیسے اعمال والے کے ساتھ ٹیم میں ہوگا، گروہ بندی ہوں گی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ یاسین سورہ 36 آیت 59 میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب امتیاز کر دو، الگ کر دو مجرموں کو، اور ہر جرم والا اپنے جرم کے ایک جیسے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ مختلف مقامات پر بہرحال جمع کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے حشر میں جو ہے گروہ بندی کے بعد جو چیز ہوں گی، گروہ بندی کے بعد جو چیز ہوں گی بہرحال وہ یہ ہے کہ جو حشر میں ہر آدمی اپنے جو ہے نبی کے ساتھ ہوگا، سب سے زیادہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو جو ہے بخاری میں جو ہے امام بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح جو ہے حشر اور اہل ایمان کا کیا حال ہوگا، اب ایمان والوں کا کیا حال ہوگا، تو آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابن حبان کی روایت ہے، تمام انبیاء کرام حشر میں نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر سب سے اونچا اور سب سے خوبصورت ہے، چونکہ انبیاء علیہ السلام کو اسپیشل پریولیجز ملیں گے۔ ہو سکتا ہے شروعات میں یہ کیفیت ہو اور بعد میں پھر اعمال کے حساب سے لوگ بٹھا دیے جائیں، واللہ اعلم۔ تو بہرحال نور کے ممبر ہوں گے سارے انبیاء، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا تمام انبیاء کرام کو میدان حشر میں جھنڈے دیے جائیں گے جس کے تلے ان کی قوم کھڑی ہوں گی، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ اور آپ کے جھنڈے کی خصوصیت ہوں گی کہ آپ کے جھنڈے کے تلے دیگر انبیاء بھی آ کر شامل ہو جائیں گے، حالانکہ ان کی قومیں ان کے جھنڈے تلے ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے محشر کی لیڈرشپ ہوں گی آپ کے پاس، کہ آپ کا سب سے اونچا اعلیٰ جھنڈا، اور ساری قومیں اپنے اپنے نبی کے جھنڈے تلے، اور وہ سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات کا۔ بہرحال اسی طرح جو ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 103 میں اللہ فرماتا ہے اہل ایمان حشر میں ہر طرح کی گھبراہٹ اور پریشانی اور ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسے مقام پر اپنے بندوں کو، نیک لوگوں کو محفوظ رکھیں گا۔ اسی طرح جو ہے قرآن میں آتا ہے سورہ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 90 میں اہل ایمان کی جو ہے خوشیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے میدان محشر میں انہیں جنت دکھائی جائیں گی، جیسا کافروں کو
जहन्नुम दिखाई जाएंगी, इन लोगों को जो है जन्नत दिखाई जाएंगी। इसी तरह जो है हश्र में अहले ईमान के चेहरे रोशन और तरोताजा होंगे और जो है हशाश और बशाश होंगे। काफिरों के चेहरे काले पड़ जाएंगे, मोमिनों के चेहरे हशाश और बशाश रहेंगे। इसी तरह इब्न हिब्बान की रिवायत है, आपने फरमाया कहा हश्र में 50,000 साल का तवील अरसा नेक लोगों के लिए होगा कि अल्लाह उनको घबराहट से महफूज कर लेगा और उन्हें ज्यादा महसूस नहीं होने देगा, लेकिन रुकेंगे तो 50,000 साल, लेकिन अल्लाह का फजल ये होगा, अल्लाह उनके लिए आराम वहाँ मैसर कर देगा। इसी तरह जो है हश्र में अब अल्लाह की अदालत का क्या मामला होगा और नेकियों की फजीलत क्या है, मैं समझता हूँ बात वाज़ेह हो रही है। नेक लोगों को हर जगह छूट है, खबर के अंदर जन्नत दिखा दी जा रही है, उनका मुकाम। जब उठे तो फरिश्ते अच्छे से इस्तेकबाल करेंगे, बाकी को पीटते हैं। उसके बाद ये हालत ये है कि जो है मकाम महशर मारते हुए ला जाए काफिरों को, उनके चेहरे काले, मोमिनों का हाल ये है कि वो खुश होंगे, गम से बरी होंगे और 50,000 साल बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि खूब से खूब नेकियों की तरफ हम बढ़े। इसी तरह हश्र में अल्लाह की अदालत कैसे कायम होगी, आइए जो इसके ताल्लुक से जो सूरह फुरकान 25 आयत 25 से 26 में अल्लाह फरमाता है, अदालत कायम होने से पहले आसमान फट जाएगा, फिजा में हर तरफ बादल फैल जाएंगे और हक ताला अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ मैदान महशर में नुज़ूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला नाजिल होगा मकाम महशर में हश्र के दिन। इसी तरह जो है अदालत इलाहिया, अल्लाह की अदालत के अतराफ वो जवानी में फरिश्ते खड़े होंगे और अल्लाह ताला के फरिश्ते अर्श को 8 फरिश्ते उठाए होंगे। और अल्लाह ताला के अर्श के ताल्लुक से बात बता दूं, ये अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है। अल्लाह ने जितनी चीजें पैदा की उसमें सबसे बड़ी चीज अर्श है। और अर्श की कैफियत का एक हदीस में आता है, आप फरमाते हैं कि सारी कायनात की मिसाल, कायनात हमारे यूनिवर्स जिसके ताल्लुक से साइंस आज कहती है 200 बिलियन लाइट ईयर्स तक हम देख सकते हैं, 200 बिलियन लाइट ईयर्स। अगर रोशनी को 200 करोड़ सालों तक छोड़ दिया जाए तो जितना सफर करेंगे उतनी कायनात हम देख सकते हैं। और रोशनी भागती है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, इतनी कायनात हम देख सकते हैं। और साइंस कहती है तो कायनात का एक जर्रा है भी, अभी तो बहुत बाकी है, समझ रहे आप। तो आप फरमाते हैं कि सारी कायनात की मिसाल अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसी है जैसा रेगिस्तान में अंगूठी। सारी कायनात की मिसाल अल्लाह की कुर्सी के सामने, आयतल कुर्सी, कुर्सी के सामने ऐसी है जैसे सोने की एक अंगूठी जो रेगिस्तान में गिरी हो, रेगिस्तान में एक अंगूठी की क्या हैसियत है। और आगे फरमाया अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसा रेगिस्तान में अंगूठी। इसलिए कि वो जो कुर्सी है वो कुर्सी अल्लाह के कदम रखने की जगह जो आयतल कुर्सी में, वो कुर्सी, अर्श उसके ऊपर वाली जगह, समझ रहे हो। तो ये कुर्सी है और ये अर्श है। अर्श अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है, इससे बड़ी चीज अल्लाह ने नहीं बनाई। तो वो अर्श लेकर 8 फरिश्ते उस अर्श को उठाए होंगे। सूरह हाक़ा सूरह 69 आयत नंबर 17। इसी तरह जो है अदालत इलाहिया के गवाह कौन कौन होंगे, वो अदालत जो कायम होंगी, विटनेसेस कौन होंगे, आइए देखते हैं। उम्मत मोहम्मदिया को इस्लाम जो है पहुंचाने की गवाही खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। पहले गवाह जो बनेंगे उस रोज वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और वो कहेंगे अल्लाह मैंने इस्लाम इन तक पहुंचा दिया। उसके बाद दीगर उम्मतों के अंबिया कराम अपनी अपनी उम्मतों के बारे में कहेंगे अल्लाह हमने इस्लाम को पहुंचा। तो पहले गवाह मकाम महशर में अल्लाह की अदालत में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात बनेंगे। उसके बाद जो उम्मतें अपने अंबियाओं को झुटलाने की कोशिश करेंगे, चूंकि जहन्नुम लाई जाएंगी ना, तो झुटलाने नहीं हमको तो पैगाम नहीं पहुंचा, तो अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया के उलमा और इनके फुजला, इनके दीन का इल्म रखने वालों को लाएगा और वो गवाही देंगे उन अंबियाओं पे कि हाँ इन नबियों ने पैगाम को। तो गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया गवाह और दीगर अंबियाओं पर इस उम्मत के उलमा और फुजला नेक लोग गवाह बनेंगे, ये भी गवाह है। इसी तरह जो है किरामन कातिबीन का तैयार करदा रजिस्टर भी गवाह होगा। रिटर्न होता है किरामन कातिबीन, वो 2 लिखने वाले इकराम वाले, उनका रजिस्टर भी गवाह बनने वाला है और वो गवाही अमाल की गवाही देगा। इसी तरह इंसान के हाथ, पांव और दीगर आज़ा अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे और सबसे पहले रान 28 सबसे पहले गवाही देने वाले, इससे क्या क्या काम किया इंसान, या इसके जरिए से क्या अच्छाई और क्या बुराई की। फिर उसके बाद हाथ, पैर, मुंह और हर चीज होंगी। हत्ता कि जब अल्लाह ताला इंसान से पूछेगा, चूंकि जहन्नुम देख चुका होगा, अपने अमाल से परेशान होगा तो झूठ बोलना शुरू कर देगा। अल्लाह सबसे पहले जिस आज़ा की गवाही नहीं लेगा वो जबान होगी बंद कर देगा उसको और कहेंगे अब दूसरे आज़ाओं को अब तुम दो, और दूसरे आज़ा फिर गवाही देना शुरू कर, जिसमें सबसे पहले रान मांडी गवाही देंगी इंसान के खिलाफ या उसके हक। ठीक इसी तरह जो है जो चीजें क़यामत के रोज गवाह बनेंगी, उसमें जो चीजें है वो ये उंगलियां गवाही देंगी, जिसपे इंसान तस्बीह पढ़ता था, अच्छा है कि अल्लाह ये तस्बीह पढ़ता था, तो उंगलियां गवाही देंगी। और सही बात यह है कि तस्बीह को सीधे हाथ पे पढ़ना चाहिए सिर्फ, ठीक। तो
انگلیاں گواہی دیں گی تسبیح پڑھنے والی. اسی طرح جو ہے سجدے کی جگہ گواہی دیں گی. ایک جگہ آتا ہے جہاں انسان نے سجدہ کیا وہ گواہی دیں گے. اسی لیے نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم جگہ بدلتے رہتے ہیں ادھر ادھر, تاکہ جتنی جگہ نماز ہو اتنی جگہ سجدہ گواہی دیں گے وہ جگہ سجدے کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی کہ آپ فرض اور سنت میں فرق کرنے جگہ بدل دیا کرتے تھے, ٹھیک. لیکن یہ بھی ایک ہے کہ گواہ بنے گی وہ زمین, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے حجر اسود بھی جو ہے جس نے اس کو استلام کیا تھا, استلام کرتے عمرہ حج میں استلام کیا تھا, وہ بھی گواہی دیں گے اللہ کی آیا تھا میرے پاس زیارت کے لیے تیرے گھر, وہ بھی گواہی دیں گے. اسی طرح جو ہے اللہ کی عدالت میں جو ہے حاضری جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوں گی, تو عدالت الہیہ کے اندر ہر چھوٹے بڑے کو جواب دینا ہوگا, انڈیویجول, اکیلے فردن, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے فرشتوں سے بھی اللہ جواب طلبی کرے گا. پتہ انسانوں سے جواب طلبی ہوں گی عدالت میں, فرشتوں سے بھی اللہ جواب طلبی کریں گا. کیا کیا ہوا, کیا کیا کیا, گواہ بنے تھے کیا, ان پر جواب طلبی کریں گا. تیسرا رسولوں سے بھی جواب طلبی ہوں گی, انبیاءوں سے پوچھیں گا کیا پہنچایا تھا نہیں پہنچایا تھا قوم کو پیغام. اسی طرح چوتھا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی جواب طلبی ہوں گا. عیسیٰ کہ تم نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کرو. عیسیٰ کہیں گے اللہ تو جانتا تھا, میں تو تیرے علاوہ حکم کچھ کہتا نہیں تھا, جب میں زندہ تھا تو میں نے تو کبھی حکم نہیں دیا. ہاں میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا میں بری ہوں, میری ماں کے ساتھ میرے ساتھ کہ انہوں نے معبود بنایا, میں بری ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام جواب طلبی ہوں گی. اولیاء اللہ سے جواب طلبی ہوں گی, جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان سے پوچھیں گا کیا تم نے اپنی زندگی میں حکم دیا تھا لوگوں کو کہ تمہارے جانے کے بعد تم سے مانگے حاجتیں پوری کروائے, وہ بھی کہیں گے نیک لوگ اللہ ہم نے کبھی نہیں بولا تھا ان کو یہ کام کرنے کا. اسی طرح جنات سے اللہ جواب طلبی کریں گا, جنوں سے کہ کیا کر کے آئے, حساب و کتاب ہوگا. اسی طرح جو ہے انسانوں سے اللہ جواب طلبی کریں گا اپنے عدالت میں کہ کیا کر کے آئے ہیں. اسی طرح جو ہے اہل ایمان کو عدالت الہیہ میں بڑی عزت اور احترام اور مہمان نوازی سے پیش کیا جائے گا, جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 85 میں کہا کہ جو ہے اہل ایمان نیک لوگ عزت اور اکرام کے ساتھ پیش کیے جائیں گے, جبکہ کافر اور فجار اور گناہگار پھٹکار دیتے ہوئے, برے الفاظ کہتے ہوئے, مارتے ہوئے, گھسیٹتے ہوئے, چہرے کے بل گھسیٹتے پیش کیے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور جو ہے نیک لوگ عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہاں پیش کیے جائیں گے. اسی طرح جو ہے حوض کوثر بھی مقام محشر میدان محشر میں ہوں گا. اس کی تفصیلات بھی کچھ دیکھتے ہیں. میدان محشر میں ہر نبی کو پانی کی خاص نہر دی جائیں گی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر والی نہر دی جائیں گی. ہر نبی کو ایک ایک نہر ملیں گی. امت محمدیہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا. حوض کوثر کی خصوصیت یہ جامع ترمذی کی روایت تھی, اور حوض کوثر کی خصوصیت یہ جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگیں گی, اور جو اس کا پانی نہیں پی سکیں گا وہ ہمیشہ پیاسا رہے. تو مقام محشر پسینہ بری حالت, وہاں پانی کا ایک ذریعہ ہے, ہر انبیاء کو ایک نہر, وہ پانی پلا رہیں گے. تو حوض کوثر جو ہے اس کی کیفیت یہ کہ وہ ایک نہر ہے, اور اس پر اتنے گلاس آپ فرماتے ہیں جتنے آسمان کے ستارے بنے, اس سے زیادہ کپس ہے جس سے مومن پانی پئیں گے. آپ ان کو پانی پلائیں گے اپنی امتیوں کو. حوض کوثر پر سب سے پہلے سیراب ہونے والی جماعت مہاجرین اور فقراء کی. سب سے پہلے جن لوگوں کو حوض کوثر پانی ملے گا, جامع ترمذی کی روایت وہ ہوں گے مہاجرین, جنہوں نے اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے دیے جانے کی وجہ سے اپنا وطن گھر بار چھوڑا تھا. اور دوسرے فقراء غریب لوگ سب سے پہلے جو پانی پئیں گے, اس لیے کہ دنیا میں بیچارے مالی اعتبار سے کم ہونے کی وجہ سے بہت تکلیفوں کا سامنا کر آئے ہوں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جو بزار کی روایت ہے, انصار مدینہ سے آپ نے جو حوض کوثر میں ملنے کا وعدہ فرمایا, مدینے کے انصاری لوگوں سے جنہوں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کی, اللہ کے رسول نے وہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا کہ ان کو پہچانیں گے اور وہاں ان سے ملیں گے. اسی طرح حوض کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار, شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. جو شخص ایک دفعہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگیں گی, اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا وہ کبھی جو ہے اس کی پیاس نہیں بجھیں گی. یہ بزار کی روایت تھی. اب جو ہے آئیے حوض کوثر کے تعلق سے کچھ باتیں جانتے ہیں. حوض کوثر پر امت محمدیہ میں جو لوگ کافر تھے, چونکہ نبی کے آنے کے بعد ساری انسانیت اس کی امت ہی ہوتے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں کافر پانی پینے کے لیے حوض کوثر پر آنے کی کوشش کریں گے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں نہیں پلائیں گے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح مرتد لوگ جس نے اسلام قبول کر کے چھوڑا تھا وہ بھی آئیں گے, انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ملائیں گے, بخاری کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے بدعتی لوگ حوض کوثر پر آئیں گے جنہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں نئے نئے کام کیے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی نہیں پلائیں گے, لیکن ان کو دیکھ کر پہچان کر کہیں گے ارے میرے امتی ہے, فرشتوں آنے دو. فرشتے دھکا دیں گے, فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا آپ کو نہیں بتایا, آپ کے دین میں بدعت ایجاد کی, نئے نئے کام کیے. تو آپ سے فرمائیں گے سوخن فسوخن لمن غیر بعدی, ہٹا لو ان کو, دور کرو میری نظروں سے, میرے جانے کے بعد یہ کر کے آئے لوگ,
میرے جو دین پہنچایا تھا اس میں نئی نئی ایجادات، اور آج دین میں بدعتیں کرنے کو ہم تو زندگی جینے کا طریقہ دین بدعت بن گیا اور بدعت دین کا حصہ بن چکی ہے۔ بہرحال اب مقام محشر ہے، تکلیف میں انسان کھڑا ہے، اللہ رب العزت نازل ہوں گا، اب شفاعتیں شروع ہوں گی، اور سب سے پہلے شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اس کے تعلق سے روایت آتی ہے، اور یہ متفق علیہ سے بخاری سے مسلم کی روایت ہے، میدان محشر میں طویل مدت تک بھوکے اور پیاسے، شدید گرمی، بدبودار پسینے میں، شرابور اور تنگ آ کر لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، ان کے خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں گے آج اللہ سے کہہ دو حساب قائم، ترازو لگ جائے، میدان قائم ہو جائے، حساب کر دو، حساب شروع کر دو، اور سفارش کریں گے۔ تمام انبیاء انکار کر دیں گے اپنی امتوں سے، یہ کام آج ہم سے نہیں ہوگا، اللہ بہت غصے اور غضب میں ہوگا اس دن، وہ انکار کر دیں گے سفارش کرنے سے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کہیے کہ حساب کتاب شروع کر دے، میزان قائم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور تب تک سجدہ کریں گے جب تک رب چاہیں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، بولو، سنے جاؤں گے، سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کو جو ہے شفاعت کو برا کہتے ہیں، بڑی شفاعت، سب سے بڑی شفاعت یہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شفاعت میں شامل رکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی شفاعت ہوں گی، مطلب لوگ چاہیں گے کہ میزان قائم ہو جائے، حساب ہو، اللہ حساب نہیں لے گا، 50,000 سال تک پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ سوچیں گے انبیاء ایک ذریعہ ہے جہاں سے جا کر ہم کہیں گے کہ میزان قائم ہو جائے، حساب ہو جائے۔ لوگ جائیں گے، اور یہ روایت بہت لمبی ہے اس لیے میں اس کو لے نہیں رہا ہوں، یاد رکھیے، ورنہ یہ روایت اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو جو لوگوں نے اپنے خود ساختہ شفیع بنا لیا نا، یہ سفارش کریں گے، وہ کریں گے، سب کا وجود تو دور، یہاں بڑے بڑے انبیاء کانپ رہے ہوں گے، اور حدیث کے الفاظ مختصر یہ کہ لوگ جائیں گے، کہیں گے اے آدم تم ہمارے باپ ہو، آج سفارش کرو کہ میزان قائم ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ کوئی جنت میں جانے کی سفارش نہیں، صرف میزان قائم کرنے کی کہ حساب کتاب ہو جائے۔ اس تکلیف سے تو ہم بچیں جو سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینے میں ڈوبے ہیں، بدبودار، ہمیں کچھ تو حساب ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے آج میں سفارش نہیں کرتا ہوں، اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، میں ڈرتا ہوں کہیں میری وہ خطا پکڑ لی جو مجھ سے اللہ نے کہا تھا اس جھاڑ کے قریب مت جانا آدم، میں چلا گیا تھا اور کھا لیا تھا، تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، آپ جو ہے شاید نوح کے پاس جاؤ، وہ سفارش کرے۔ لوگ بھاگے بھاگے آئیں، کہیں گے نوح تم پہلے رسول ہو جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، ہماری آج سفارش کرو۔ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں ہوگا، اور میں ڈرتا ہوں، میں نے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی تھی، کہیں میرا رب آج مجھے پکڑ لے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری نفس بچا، میری نفس بچا، اور نکل جائیں گے وہاں سے۔ کہیں گے جاؤ شاہد ابراہیم کے پاس جاؤ، اس کی بات اللہ تعالیٰ سن لے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خلیل ہے، دوست ہیں۔ لوگ بھاگے بھاگے آئیں، کہیں گے ابراہیم تم چلو اللہ کے پاس، تم خلیل ہو اللہ کے، دوست تم اللہ کی دنیا میں، سفارش کرو کہ میزان قائم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہ بھائی نہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ اتنے غضب میں نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوا ہے، اگر اللہ نے میری 2 خطائیں جو دنیا میں کی تھی پکڑ لی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ شاید موسیٰ کی اللہ بات سن لے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، کہیں گے موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، اللہ نے تم سے کلام کیا، سیدھے بات کی، تمہارا یہ شرف ہے، تم اللہ سے سفارش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی نہیں، اللہ اتنے غضب میں ہے کہ نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوگا، کہیں اگر وہ میرے مکے مارنے کی بات اللہ نے اگر نکال دی، مجھے پکڑ لیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، نفسی نفسی اللہ مجھے بچا بول کر نکل جائیں گے۔ کہیں گے شاید عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کچھ مدد کرے۔ لوگ آئیں گے اور کہیں گے عیسیٰ تم اللہ کے کلمے تھے، تم اللہ کی روح، مطلب جس میں اللہ نے جس کے لیے روح پھونکی تھی، جس میں ڈالی تھی، کلمت اللہ ہو، روح اللہ ہو، تم سفارش کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر کوئی عذر دے کر کہیں گے میں تو آج نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب آگے بڑھیں گے، اللہ کلمات سکھائیں گا دعا کے، آپ ان کلمات کو یاد کر کے سجدے میں گر جائیں گے، اتنی دیر گرے رہیں گے جتنی دیر حدیث میں اللہ چاہیں گا، پھر اللہ کہیں گے محمد اٹھو سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے۔ میرے بھائی بڑے بڑے انبیاءوں کی حالت نفسی اور نفسی کی ہے، اور ہم کس کس کی پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ ہم کو لے جائیں گے جنت۔ بڑے بڑے انبیاء نفسی کر کے نکل جا رہے، اللہ مجھے بچانا آج، میں کس کی فکر نہیں کرتا ہوں، نکل جائیں گے، اور ہم لگے ہیں کہ یہ سفارشی بنیں گے، وہ سفارش، یہ تو خود ساختہ ہے، سیلف اپوائنٹڈ ہے تمہارے، یہ ہے جو ہے سفارش کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے دیگر انبیاء، صلحاء اور جو ہے شہید اور صدیقین اور نیک لوگ اور فرشتے اور انسان اور جن کی سفارشیں کریں گے، یہ پہلی شفاعت اور سفارشیں جو قبول کی جائیں، اور یہ سب کے لیے نہیں قبول کی جائیں گے۔ حدیث
حدیث میں چند لوگوں کے لیے قبول کی جائیں گی، پھر اس کے بعد پھر میں اللہ کے سامنے آپ سے سجدے میں گروں گا اتنی دیر جتنی دیر میں رب چاہے، پھر چند لوگوں کی سفارش قبول ہوں گی، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اتنی دیر جتنا رب چاہے، پھر چند کی ہوں گی۔ پتہ چلا پوری امت کی سفارش ایک ساتھ قبول ہونے والی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کس کی سفارش کریں گے سب سے پہلے؟ وہ جو فاسق اور فاجر تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت تو سب کو چاہیے، لیکن آپ کے ایسے اعمال کرنے کو تیار نہیں، تو نبی کس کو چاہیں گے اس روز؟ فاسق اور فاجروں کو، گناہ گاروں کو، بدعتیوں کو، جنہوں نے دین میں ایجاد کیا، مشرکوں کو، اللہ کے علاوہ دوسروں ان کو بدل کریں؟ نہیں، وہ تو ان کو کریں گے جو سب سے زیادہ آپ کے طریقے پر چل کر آئے۔ آج سب سے زیادہ ان کے طریقے کو چھوڑ کر سب سے زیادہ امیدیں لگا بیٹھے کہ ہم جو ہے جنت میں جانے والے، کیوں؟ تو ہمارے نبی سے کریں گے، ہم یقیناً توقع رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یقیناً ہم اس شفاعت میں شامل ہو، لیکن اس کے لیے کچھ اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور جو ہے شفاعت کبریٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش کے نیچے پہنچ کر سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی دیر تک حمد و ثنا کریں گے، پھر سفارش کی جاتی جائیں گی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے شفاعت کبریٰ کے نتیجے میں سب سے پہلے امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بنا حساب کتاب کے ڈالے جائیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں جو ہے شامل کرے۔ اور ان 70,000 کی فضیلت یہ آتی روایت میں، اللہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کو کہیں گا جاؤ اور 70,000 کو نکال کے لاؤ، تو گویا ان 50 لاکھ لوگ پہلے سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں۔ 70,000 فرسٹ، پھر وہ 70,000 میں چونکہ ان کے مقامات اتنے اونچے ہوں گے اور یہ پوری انسانیت میں سے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گا جاؤ اور 70,000 نکالو، اور ہر اس میں سے ایک اور 70,000 کی سفارش کریں گا، گویا 39 لاکھ لوگ جو ہے نکل کر جو ہے سب سے پہلے جو ہے نکل کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں پہلے جو لوگ جو ہے ایمان رکھنے والے جو ہے بہت ان کا ایمان بلند ہوگا وہ والے مسلمان جو ہے نکلتے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے مسلمان جو ہے وہ لوگ جو گناہ گار تھے، فاسق اور فاجر تھے، جو جہنم میں جائیں گے، وہ بھی پھر آپ کی سفارش کے نتیجے میں نکلتے جائیں گے۔ مطلب دو قسم سے سفارش قبول ہوں گی، ایک جو سیدھے جائیں گے اور ایک جن کے گناہ اتنے ہوں گے کہ پھر وہ جہنم ہو کر آئیں گے، اور ان کی بھی سفارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، لیکن کتنا وقت جائیں گا ہم نہیں جانتے، چونکہ آخرت کی باتیں اس کو سمجھنا کبھی کبھار محال جیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد دیگر انبیاء کرام، فرشتے، اولیاء، صلحاء اور شہداء سفارش کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح حساب اور کتاب کیسے ہوں گا آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہر آدمی سے الگ الگ تنہا اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حساب ہوگا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے حساب و کتاب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے بغیر ترجمان، بغیر حجاب کے راست پرسنل ایک سے ایک بات کریں گا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ اپنے حق میں سب سے پہلے حساب نماز کا لیں گا، تو ہمیں نماز کو خوب قائم کرنا چاہیے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے حقوق العباد، بندوں کے حق میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ خون ہوگا۔ خون تو نہیں بہایا بلا وجہ کسی انسان، تو حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز، حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب خون کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گا۔ اسی کے ساتھ جو ہے مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کا بھی اللہ تعالیٰ باریکی سے جو حساب لیں گا۔ اس کے بعد جو ہے عدل قائم کرنے کے لیے ایک دفعہ جانور کو بھی اللہ زندہ کریں گا، ان میں بھی حساب کتاب کریں گا، پھر وہ مر جائیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور تمام نعمتیں جو اللہ نے دی تھی حساب میں وہ شامل ہوں گی۔ اللہ ان نعمتوں کو گنوائیں گا، پوچھیں گا اور اس کا حساب لیں گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہر مختلف کان، آنکھ، ناک وغیرہ کا سوال ہوگا۔ اسی طرح عزت، عہدہ، دولت اور شہرت کا بھی سوال ہونا، مانا کہ اللہ نے عزت دی تھی، کیا استعمال کیا؟ تو عزت، دولت، شہرت، بیوی، بچوں کی نعمت کا بھی سوال ہوگا۔ اسی طرح تندرستی، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی ٹھنڈا پانی بھی اگر دیا تھا تو اس نعمت کو بھی اللہ پوچھیں گا کیا استعمال کیا۔ ہر چیز جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کا شکر کر کے استعمال کیجئے، ان کو ضائع کبھی نہ کریں۔ اسی طرح آسان حساب کیسا ہوگا اور مشکل حساب کیسا ہوگا۔ آسان حساب کے تعلق سے آتا ہے جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، سامنے سے دیا جائے گا، وہ ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا۔ سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 آیت نمبر 7 سے لے کر 9 میں اللہ نے بیان کیا سیدھے ہاتھ میں، سامنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دینے والوں کا حساب اچھا ہوگا۔ آسان حساب پردے میں لیا جائے گا اور گناہ جو ہے بتلائے جائیں گے لیکن مواخذہ نہیں ہوں گے۔ آسان حساب یہ کہ اللہ نیک لوگوں کو پردے میں حساب کریں گے، سب کے سامنے نہیں کریں گے، ڈھانک لیں گے ان کو۔
نیک لوگ, ٹھیک ہے. اور یہ نیک لوگوں کی خصوصیت کیا آتی ہے؟ جن کو ڈھک کر اللہ حساب لیں گا. حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھک دیتے تھے ان کو بھی اللہ وہاں ڈھک کر حساب لے لیں گے. حالانکہ وہ گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن اللہ ان کو چھوڑ دیں گا, چونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے لیکن دنیا میں انہوں نے دوسروں کے گناہ نہیں اچھالے تھے, تو اللہ آج کہیں گا تیرے گناہ بھی نہیں اچھالتا ہوں, سامنے بھی حساب نہیں لیتا ہوں اور ساتھ تیرے کو معاف بھی کرتا ہوں. چونکہ اگر حساب لے لیا, چھپا کر لیا لیکن سزا مل گئی تو پھر کیا فائدہ ہوا چھپانے کا؟ تو اللہ اتنا کرم کرنے والا کس پر؟ دنیا میں. جو آج ہمارا معاملہ کیا ہے, عبداللہ صاحب یہ گناہ بچی نے ایسا کی, بیٹے نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, فلاں ایسا کیا, یہ سب کا تعلق نہیں ہے. ہم مسئلہ کوئی معاملات کا نہیں پوچھ رہے تھے کہ شادی بیاہ کرنا نہیں کرنا, کیوں گنوایا؟ نہیں میرے کو لگا وہ کریں, شروع کر دیا. اگر یہاں خاموش ہو جاتے ہیں, عبداللہ صاحب کا جو بات ہو رہی ہے ایسی کوئی معاملات کا تذکرہ نہیں ہونا جس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے, تو خاموش رہنا. پھر کیا کرنا؟ اچھا اللہ اچھے, بہت اچھے انسان ہے عبداللہ صاحب. اگر کوئی عبداللہ صاحب کے معاملات کیسے, اور عبداللہ اگر واقعی معاملات میں غلط آدمی ہے تو بول سکتے ہیں آپ کیوں غلط, لیکن باقی کیوں خواہ کیوں بک کسی کی بات کیوں منہ کھولنے, چھوڑ دو بھائی. اور خاص طور سے جو گناہ ذاتی ہوتے ہیں نا کسی انسان کو, اس کو کبھی نکالنا نہیں چاہیے. ذاتی گناہ جو انسان گھر میں کمرے میں کرتا ہے اگر معلوم ہو تو خاموش نہیں, چونکہ اس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے نا, اس کے ذات اور اس کے رب کی ذات سے. سمجھ رہے آپ؟ ہوتے ہیں ایسے گناہ انسانوں میں جو انسان سامنے نہیں کرتا ہے, ڈرتا ہے لیکن کر بیٹھتا ہے, انسان ہے. تو ان گناہوں کو تو کبھی مت لائے چونکہ اس کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے ہی نہیں, اس کے ذاتی گناہ. لیکن اچھالنا کتنا آسان ہے ہمارے پاس, جب اچھال دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ چھپ کر آڑ میں, اب جب آڑ میں حساب لیں گا اور اگر وہ جہنم جائے تو فائدہ کیا آڑ میں لینے کا؟ تو اللہ ماخذہ تو مطلب حساب تو کریں گا, پکڑ بھی کریں گا لیکن چھوڑ دیں گا, کہیں گے تم دنیا میں چھپا دیتے, چھپا لیا خاموشی جنت چلے. ٹھیک ہے, تو کتنی بڑی بات ہے. آسان حساب پردے میں لیا جائے گا, گناہ بتلائے تو جائیں گے لیکن پکڑ نہیں ہوں گے اس گناہوں پر اور چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح جو ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہیں گا اس سے اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گا اور سبحان اللہ جواب بھی سکھلا دیں گا کہ جواب دینا. اللہ سوال تو سب سے کرنے والی بات ہے, لیکن آسان حساب ان لوگوں کا ہوگا جس سے سوال بھی اللہ اور جواب بھی اللہ تعالیٰ. اس سے بڑی بات کیا کہ ایک وائوا ایک ایگزام میں اورل ہو آپ کا اور سوال بھی ٹیچر کرے اور جواب بھی ٹیچر دے دے, آپ کتنی بڑی بات ہے نا. تو آسان حساب کی ایک مثال یہ ہے, اللہ سوال بھی کرے گا, بندے کو جواب بھی سکھلا دے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے مشکل حساب کس کو کہتے ہیں آئیے سنیے. تو جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے, اس لیے کہ وہ گناہگار, فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے یا کافر اور منافق بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مشکل حساب یہ ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا, سب سے خطرناک, اور یہ پبلک میں پوچھا جائے گا, اس کو پردے میں نہیں لیں گا اللہ. پوری انسانیت سے مجھے کیوں کیا, اب بندے کو پورا ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں کیا تھا وہ. یہ خطرناک حساب, کیوں کیا اللہ خود پوچھیں گا. نیک انسان کو سوال بھی بتائیں گا, جواب بھی دے دیں گا, اس کو پوچھیں گا کیوں کیا اور اسے جواب دینے تک چھوڑیں گا نہیں اللہ تعالیٰ. اسی طرح جو ہے کافر اور منافقوں کا حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے ان کو ذلیل کر کے لیا جائے, ذلیل کر کے ساری مخلوق کے سامنے. اسی طرح جو ہے بدلے کیسے لیے جائیں, روز جو ہے معیشت بدلے کیسے لیے جائیں گے قیامت کے روز. حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے کی جائے, حقوق کی ادائی نیکیوں سے. بندوں کی جھاک ہے نا, گالی دی تھی, چغلی کی تھی, جھوٹ بولا تھا, بہتان لگایا تھا, الزام لگایا تھا, مال لے کے کھا گیا تھا, نقصان پہنچایا تھا, تکلیف دی تھی, ایذا دی تھی, دوسروں کو وہ کی تھی, مخبری کی تھی, کیا کیا نہیں ہو سکتا گناہ جو انسان کے خلاف. ہاں تو پھر کیا ہوگا, بدلہ نیکیوں سے. ٹرانزیکشن کے لیے میں نے کہا نا, جو سکہ چلنے والا روز قیامت, جو کرنسی ٹرانسفر ہوں گی صرف ایک ہے, نیک اعمال. اور نیک اعمال نہ ہو تو اس کی گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے, دونوں میں سے کوئی ایک چیز. ٹھیک ہے, تو ادائیگی نیکیوں سے ہوں گی, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے میزان, وہ ترازو کیسے لگے اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں. میزان جو ہے پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے. بحقی کی روایت آپ نے فرمایا کہ میزان پر ایمان لانا, کہ ترازو اس روز لگیں گے, میزان ترازو کہتے ہیں عام زبان میں, اس پر ایمان لانا واجب ہے. اسی طرح جو ہے حجت قائم کرنے کے لیے لوگوں کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے. جن کی نیکی بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے, جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے. اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے سورہ قاریہ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 میں دی. جن کے میزان بھاری ہوں گے مطلب سیدھے ہاتھ کے پلڑے بھاری ہوں گے, ان کے ساتھ معاملہ درست ہوگا, اور اگر پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان سے پکڑ ہوگی. صرف ایک نیکی زیادہ ہونے کی بنیاد پر مغفرت ہو جائیں گی, اور صرف ایک نیکی کم ہونے سے انسان جہنم میں بھی جائیں گے. میزان جب قائم ہوں گے, اگر پلڑے میں مثال کے طور پر 100 ادھر رکھے ہوئے ہیں نیکیاں اور 99 گناہ ہیں تو یہ پلڑا سیدھا بھاری ہو جائے گا. لیکن اگر ایک گناہ بھی زیادہ لکھنا نیکیوں سے تو الٹا پلڑا جھک جائے گا. اس لیے میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے, کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے کبھی مت چھوڑنا, پتہ نہیں وہی آخر آ کے گر جائے, اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا, پتہ چلا وہی وزنی بن گیا اس روز. ایک نیکی, اور جن کے برابر ہو جائیں گے نیکی اور گناہ تو مقام اعراف کریں گے. سورہ اعراف پوری تفصیلات پڑھیں. ایک بیچ والا مقام جو نہ ادھر ہوگا نہ ادھر, لیکن وہ دونوں کو دیکھتے رہیں گے, ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے, ادھر والوں کو دیکھیں گے, اور دعا کرتے رہیں گے اللہ تو سیدھے ہاتھ والوں میں ڈالنا, الٹے ہاتھ والوں میں ڈالنا, مقام اعراف. لیکن مقام
مقام عرف ٹیمپرری فیز ہمیشہ نہیں رہیں گا. اور مقام عرف والوں کے تعلق سے یہ بات قرآنی مقالے میں قرآن کی بات چیت سے سمجھ میں آتی ہے. انشاءاللہ وہ بھی سب کے سب جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ فضل کر دے گا تھوڑا سا اور پلڑے کو جھکا دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال عرف میں ٹھہریں گے. اسی طرح حساب ہونے کے بعد، میزان قائم ہونے کے بعد، صراط پل، ایک پل ہے اس پہ سے گزرنا ہوگا. پل صراط جس کو اردو میں بولتے ہیں. صراط ویسے پل ہی کو کہتے ہیں لیکن ہم بس ڈبل پل صراط سمجھ لیں گے. پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا. پل صراط کے تعلق سے جو حدیث میں آتا ہے مسلم کی، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک چیز ہے. اور میزان قائم ہونے کے بعد ایک گھنگھور اندھیرا چھا جائے گا اور روشنی کی ایک کرن بھی اب باقی نہیں رہیں گی. اور پھر پل صراط جہنم کے اوپر لگایا جائیں گے، ادھر سے ادھر سٹریچ کیا جائے. ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہی ہے، نیک ہو یا بد ہو. نیک گزر جائیں گا دیکھ کر، بد گر جائیں گا تو اندھیرا ہو جائیں گا. ایک پل ڈالا جائے گا جہنم کے اوپر، اس کو صراط، پل صراط عام زبان میں اردو میں کہتے ہیں. اس پہ سے سب گزریں گے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. جہنم کے اوپر یہ کھلا پل جو ہے رکھ دیا جائے گا. ہر شخص کو اس سے گزرے بغیر چارہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ پل صراط پہ عبور کریں گے اور چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت اس پر سے گزریں گی. آپ کی امت کی گزرے بعد دیگر انبیاء اور ان کی امتیں گزریں گی. اور سارے انبیاء یہ کہتے ہوئے گزریں گے، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ مجھے بچا لینا، اے اللہ مجھے بچا لینا. اور یہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ انبیاء بھی دعا کریں اللہ مجھے بچا لینا. اسی طرح پل صراط کے اوپر آپ سے فرماتے کچھ ہکس لگے ہوئے، ہکس. اور وہ ہکس وہ ہے کہ جب گنہگار انسان آئے گا وہ ہک اس میں اٹک کے اس کے ٹکڑے کر کر کے اس کو جہنم میں نیچے پھینکیں. ہکس ہے پل صراط، نوکیلے ہو. جب گنہگار آئیں گے وہ پکڑ کے کھینچیں گے اور اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جہنم کے اندر گرتے جائیں گے اور وہ انہیں پار نہیں کر پائیں گے. اسی طرح پل صراط پر عبور کرنے والے، جانے والے، چڑھ کر گزرنے والے ہر طرح کی روشنی سے محروم ہو جائیں گے، تاریکی ہوں گی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین کی جماعت اس میں سے گزر جائیں گے. حوض کوثر میں بھی سب سے اول، صراط میں بھی سب سے اول، اور جنت میں بھی سب سے اول جائیں گے فقراء اور مساکین. اور ایک روایت میں غریب لوگ مالدار لوگوں سے 500 سال آخرت کے پہلے جائیں گے جنت. 500 years، 500 سال پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں غریبی کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے بیچارے محروم رہ گئے. ہوتا ہے نا، بازار سے آپ گزرتے ہیں، آپ کے بچے نے ضد کر دی مٹھائی دلا دو، آپ تو چلے گئے آرام سے، مٹھائی لی اور دے دی. لیکن یہ غریب صرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور بچے کو منا کر لے جاتا ہے کہ اپن بعد میں کبھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور لیں گے. وہ نہیں لے سکتا ہے. تو چونکہ وہ بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم رہا، 500 years before اللہ ان کو اندر ڈال لیں گے. 500 سال پہلے جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے تم محروم ہو گئے تھے پیسہ نہیں ہونے کے. تو غریبی تو بری چیز نہیں ہے بھیا، غریبی اچھی چیز ہے. 500 سال پہلے جانے والے. اور مالداروں کے تعلق سے کہا، مالدار کے لیے تو جنت میں جانا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ مالداری بہت عظیم نعمت ہے. ایک روپے کا حساب ہونے والا، ایک روپے. غریب سے وہ نعمت ہی چھین گئی تو حساب بھی نہیں اس کے لیے. امیر سے ایک روپے کا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر کے لیے بہت مشکل ہوگا گزرنا جنت میں یا جنت میں جانا، چونکہ اس کی مال کی وجہ سے بہت اس نے غلطیاں کی. کب کبر، تکبر، بڑھاوا، اونچائی اور کیا کیا نہیں آتا مالداری کی وجہ سے، ہے نا. ہاں تھوڑی بڑھ سکتا میں بڑا آدمی ہوں. کبر مال کی وجہ سے ہے نا. غریب آدمی کبھی بولتا ہے کیسا نہیں. مال بہت گناہ لاتا ہے انسان کے اندر، لیکن مال ایک نعمت بھی ہے. اس کا صحیح استعمال انسان کو ایسے درجے بلند کروا سکتا ہے، اسی کو امتیاز ہے. لیکن بہرحال استعمال صحیح ہو. تو بہرحال سب سے پہلے فقیر جائیں گے. ہر مومن کو پل صراط سے گزرتے وقت 2 نور دیے جائیں گے. ایک سامنے ہوں گا اور آگے ہوں گا، اور دوسرا سیدھے ہاتھ پہ. 2 روشنی سامنے اور ہاتھ پہ. اور سب سے چھوٹی روشنی جو ملے گی کسی مومن کو اس کے ایمان کے اعتبار سے، وہ انگوٹھے کے ناخن کے برابر ہوں گی. جب سب سے کم روشنی پل صراط میں جو گزرتے وقت صرف جہنم ہے، پل ڈالا ہوا ہے اور اندھیرا ہے، اجالے کی کرن بھی نہیں ہوگی وقت. تو یہ روشنیاں اس کو پل صراط پہ راستہ بتائیں گی، ایک آگے ایک سیدھے ہاتھ. اور منافق جب پل صراط پر جائیں گا اس کی روشنی آدھے پل تک ساتھ دیں گی، پھر بجھ جائیں گی، چونکہ وہ ایمان لایا تھا لیکن اس کے دل میں کفر تھا، آدھے تک جا کے بجھ جائیں. اور وہ مانگیں گے مومنوں سے تھوڑی روشنی ہم کو دے دو. کوئی روشنی اس دن دینے والا، وہ ایمان کی اور اعمال کی روشنی جو سیدھے سامنے اور سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گی. تو جو ہر آدمی اپنے نور اور روشنی کے مطابق جائیں گا، اور ہر آدمی نور کی چمک کے اعتبار سے اتنا تیز ہوگا اور نور کی کمی کے اعتبار سے ہلو ہوگا. سمجھ رہا؟ جتنا نور زیادہ تو مطلب اسپیڈ گزرنے کی
تکلیف اتنی زیادہ ہوں گی، جتنا نور کم تو اسپیڈ ہلو ہلو ہوں گی، وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے گزریں گا. اور حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ پل صراط پہ سے پلک جھپکنے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ سوچ کی رفتار سے گزریں گے، کچھ بجلی کی رفتار میں بہت تیز گزر جائیں گے، کچھ لوگ دھیرے دھیرے گزریں گے، کچھ لوگ رینگتی ہوئی رفتار میں گزریں گے. ہر آدمی نور کے حساب سے اور جو جو کام کیے تھے اس کے اعتبار سے گزریں گا. اور جو ہے صراط جو ہے پھسلنے اور گرنے، اور پل صراط کی خصوصیت یہ ہے وہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ سیدھا راستہ نہیں ہو، وہ سلپری وے ہے، پھسلنے والا راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے بعض مومن جو بجلی کی رفتار سے پل صراط پہ سے گزر جائیں گے، بعض مومن پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے بعض جو ہوا کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض پرندے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض گھوڑے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض اونٹوں کی چال کی رفتار سے گزریں گے، بعض جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ جیسے تیسے ہی صحیح بہرحال باہر نکل جائیں گے، بعض جو ہے گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے نکل جائیں گے، اور بعض جو ہے وہ حکس میں اٹک کے جہنم کے اندر گر جائیں. ہر کوئی اپنی روشنی کے حساب سے رفتار اور تکلیف اس کے حساب سے. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. اسی طرح پل صراط پر منافق آدھے راستے جانے کے بعد اس کی روشنی بجھ جائیں گی. پل صراط پہ سے گزرنے کے بعد ایک مقام جس کا نام قنطرہ آتا ہے، وہاں سارے مومنوں کو، چونکہ کافر منافق سب گر گئے جہنم، نہیں آ سکتے ادھر، پاری نہیں کر سکتے، گر گئے. قنطرہ نامی مقام پر سب کو جمع کیا جائیں گا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. اور فرشتے وہاں آئیں گے، استقبال کریں گے، چاہے رفتار سے آئے ہو چاہے گرتے پڑتے آئے. آ گیا مطلب کامیاب رہا، گر گیا مطلب ناکام رہا. اور اس کے بعد استقبال کرنے کے بعد سب سے باہمی رضامندیاں لے لیں گے، یہ اس کو معاف، وہ اس کو معاف، سب ختم. گلے شکوے وہاں ختم کرنے کا پوائنٹ ہے قنطرہ. آئیں گے سب، گلے شکوے، شکایتیں اور بغض اور حسد سب کلیئر کر دی جائیں گے. مطلب مومن پورے جس کو کہیں گے فارمیٹ کر دی جائیں گے، ساری برائیاں سب ختم نیک ہو جائیں گے. اور یہ قنطرہ جگہ کی خصوصیت ہے، حساب کتاب برابر ہو گئے اور دل کی برائیاں مٹا دی جائیں گی. اور مومن شیر اور شکر مطلب جس کو کہیں گے کہ ایک دوسرے میں گھل مل جائیں گے، اور تمام اپنی خطاؤں، لرزشوں اور گناہوں اور کسی نے کوئی ان کے خلاف کیا تھا معاف کر کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ ہے آخری سٹاپ تھا. اس کے بعد صرف دو مقام جہاں انسان جاتا ہے، ایک جسے سیدھے ہاتھ جنت اور دوسرا الٹے ہاتھ جہنم جاتا ہے. یاد رکھے انسان، ویسے تو پل صراط پر لوگ گر گئے جو ٹکڑے ہو کے جہنم چلے گئے، اب باقی لوگ جنت جا رہے. تو جنت اور جہنم دو مقامات تھے، اور اہل جنت کا جنت میں اور اہل جہنم کا جہنم میں ہمیشہ قیام ہوگا. جامع ترمذی کی روایت، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اہل جنت اور اہل جہنم کو ایک آواز دی جائیں گی، سارے لوگ آ کر جمع ہوں گے. فرشتہ ایک بھیڑ کو پکڑ کر لائیں گا اور اعلان ہوگا یہ موت ہے، یہ موت ہے. جنت اور جہنم کے بیچ لایا جائے گا. جہنمی دیکھ رہے ہوں گے، جنتی دیکھ رہے ہوں گے. ایک بھیڑ لائی جائیں گی اور لا کر فرشتہ کہیں گے یہ موت ہے، اور موت کو سارے لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا. جنتی خوشی کی لہر سے دوڑ پڑیں گے اور جہنمی اس قدر چیخیں گے، چلائیں گے، کیونکہ اب دونوں کو پتا ہے اب کبھی موت نہیں آنے والی، اب خلد ہمیشہ کی زندگی دونوں کو ملنے والی. تو جنتی خوشی سے جھوم اٹھیں گے، جہنمی خوب چیخیں گے، چلائیں گے. جامع ترمذی کی روایت میں آپ سے فرماتے ہیں اگر خوشی سے مرنے کا کوئی معاملہ ہوتا تو جنتی اس کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے، لیکن چونکہ موت نہیں. اگر خوشی سے مرنا کسی چیز سے ہوتا تو اس واقعے کے بعد کیونکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے، جنتی خوشی سے مر جاتے. اور اگر کسی صدمے سے موت آنی ہوتی تو یہ صدمہ تھا، اگر جہنمیوں کے لیے موت ہوتی تو یہ صدمے سے ہمیشہ کے لیے مر جاتے، لیکن اب موت نہیں. اتنی خوشی ہوں گی کہ اگر دنیا میں سمجھ لیجیے کسی کو خوشی وہ مر جائے، اتنی خوشی ہوں گی جنتیوں، لیکن اب موت نہیں ہے. اور جہنمیوں کے تعلق سے آتا ہے اگر مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی اس غم سے مر جاتے، اور اگر مرنا ممکن ہوتا خوشی سے تو اس خوشی سے جنتی مر جاتے، اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی اس غم سے مر جاتے کہ اب موت نہیں ہے. اور اس کے بعد جنتی ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، اس چیز کو پا چکے ہوں گے جو ان کے رب نے ان کے لیے بنائی ہے، جس کے لیے میں اور آپ اعمال کرتے ہیں. اور جہنمی اس چیز کو پا چکے ہوں گے جس کو وہ مذاق سمجھتے تھے، جس کو وہ مذاق میں لیتے تھے، جس کو وہ معمولی سمجھتے تھے، جس کو وہ چھوٹا سمجھتے تھے. یہ ہے محشر سے حساب تک کے حالات. جنت کی کیا کیفیت اور نعمتیں ہوں گی، جہنم کی کیا کیفیت اور نعمتیں ہوں گی، جنت میں کون سے عمل لے جاتے ہیں، جہنم میں کون سے عمل لے جاتے ہیں. بہت تفصیل میں پچھلے رمضان میں نے گفتگو کی تھی، ضرور ان کو دیکھیں. اور یہ میرا ٹاپک مکمل ہوا، علامت قیامت، موت، حشر، حساب
جنت اور جہنم. پورا جو ہے ایک وضاحت آخر میں کرنا چاہوں گا کہ جو ترتیب میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ ترتیب قرآن حدیث میں نہیں آتی ہے. میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے ترتیب باندھی ہے. تو اگر یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اگر یہ درست تھی تو اللہ کا یہ فضل تھا کہ ہم نے ایک صحیح چیز کو سمجھ لیا. لیکن ایونٹ مطلب چیز تو ہونے والی لیکن کس ترتیب میں 1 کون سا 2 کون سا یہ میں نے اپنی طرف سے رکھے تھے بات سمجھانے کے لیے. ورنہ اگر میں خالی رکھتا تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر اس ترتیب میں کوئی غلطی ہو میں نے جو بتایا کہ پہلے یہ 2 3 تو اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میری غلطی ہے اور اللہ ہماری اصلاح کر دے. اس میں چیزیں تو ہونے والی لیکن ترتیب نہیں ہے. لیکن بغیر ترتیب کے سمجھاتا تو سمجھنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا. ٹھیک ہے تو یہ بات کی میں کلیئر وضاحت کر رہا ہوں کہ ترتیب میں نے دی تھی باتوں کو سمجھنے کے لیے. اگر صحیح ہو تو ٹھیک ہے نہ ہو تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے اور ہماری توبہ کو قبول کرے. ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے کیا ترتیب تھی جو ترتیب میں نے باتیں سمجھائی آئیے وہ رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے موت, دوسرا برزخ کی زندگی, تیسرا پہلی بار سور کا پھونکا جانا قیامت کا قائم ہونا, چوتھا جو ہے سب کا ہلاک ہو جانا, پانچواں ایک وقفہ جس میں کوئی نہیں ہوگا, چھٹا سور کا دوبارہ پھونکا جانا, ساتواں جو ہے نشور ہم پھر سے پیدا کیے جائیں گے, آٹھواں جو ہے حشر قائم ہوگا, نواں حساب اور کتاب ہوگا, 10واں میزان قائم کیا جائے گا, 11واں حوض کوثر پہ لوگ پانی پیئیں گے, 12واں پل صراط سے گزریں گے, 13واں خنطرہ پہ رکیں گے, 14واں جنت میں جائیں گے, یا 15واں مطلب وہ 2 ہی لے لی, 14 جنت میں جائیں گے یا لوگ جہنم میں گر جائیں گے. یہ بہرحال ترتیب تھی اور اس ترتیب کو ہم نے مختلف سالوں میں مختلف دروس میں جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کی. تو یہ چند باتیں تھی. حشر سے جو ہے حساب تک ہمیں چاہیے اللہ رب العزت خوب دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب جو ہے آسانی کے ساتھ کرے. یہ بہت ضروری چیز یاد رکھیں جس کے لیے خالی خواہشات کوئی فائدہ نہیں دیں گی. عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری یاد رکھیے. تو اللہ کے فضل اور رحم کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائیں گا. لیکن ایسا بھی نہیں ہو کہ عمل نہیں کیا اللہ نے فضل کر دیا, یہ بھی نہیں ہوگا. اعمال بھی ضروری ہے. پھر اللہ